آج ہمارے پاس عباس امانت کی ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، ایران اے ماڈرن ہسٹری۔ جی یہ کوئی عام ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، یہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے کہ آج کا ایران آخر ایران بنا کیسے؟ بالکل، خاص طور پر 16ویں صدی کے بعد سے، جب اس کی ایک مسلسل سیاسی اور ثقافتی شناخت بننا شروع ہوئی۔ بالکل۔ اور کتاب کا مین آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایران صرف آپ کہہ لیں کہ واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک تہذیب کی کہانی ہے جو مشرق اور مغرب کے سنگم پر کھڑی تھی اور اپنی اسٹریٹیجک لوکیشن، اپنی قدیم روایت اور ایک بہت ہی یونیک مذہبی شناخت کی وجہ سے ہمیشہ ریلیونٹ رہی۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب کی تمہید میں ہی ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ ایران کی ایک ان انٹرپٹڈ پولیٹیکل آئیڈینٹی رہی ہے۔ جی، مطلب ایک مسلسل سیاسی شناخت جو صفوی سلطنت سے شروع ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ کیا ایران کا تصور موجود نہیں تھا؟ دور تھی کہ عربی رسم الخط اپنانے کے باوجود ایران نے اپنی قدیم یادیں، اپنی کہانیاں جیسے شاہ نامہ، انہیں محفوظ رکھا۔ اور یہ یادیں بہت پرانی ہیں۔ کتاب میں قدیم یونانیوں کے پرسپیکٹو کا بھی ذکر ہے۔ وہ قدیم فارسی سلطنت یعنی ایکمینڈ امپائر اسے کس نظر سے دیکھتے تھے؟ وہ خوف اور عزت کی ایک ملی جلی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک طرف سائرس اعظم کی اتنی بڑی سلطنت تھی جس کی اپنی کرنسی، ایک منظم انتظامیہ اور ایک بالکل الگ مذہبی نظام تھا۔ وہ اسے ایک بہت بڑی طاقت مانتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ انہیں باربیرین بھی کہتے تھے۔ باربیرین کا لفظ آج تو بہت نیگیٹو سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہمیشہ سے یہی تھا کیا؟ نہیں، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ یونانی لفظ بارباروس کا مطلب صرف اتنا تھا کہ وہ شخص جس کی زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اچھا۔ جی، یہ ایک طرح سے پرشینز کو خود سے کمتر دکھانے کا طریقہ تھا، شاید اس لیے کہ وہ ان کی دولت اور طاقت سے ڈرتے تھے، اور یہی نظریہ بعد میں اسکندر اعظم نے بھی استعمال کیا۔ حالانکہ اس نے خود بعد میں فارسی روایت اپنا لی تھی، ہے نا؟ بالکل، ایران فتح کرنے کے بعد اس نے خود فارسی روایات اور حکومت کرنے کا طریقہ اپنا لیا تھا۔ تو یہ تو ہوا یونانی نظریہ۔ جی، لیکن ہیبرو بائبل یعنی یہودیوں کی مقدس کتاب، اس میں پرشین کا ذکر بالکل مختلف انداز میں ملتا ہے۔ جی، وہاں تصویر بالکل الٹ ہے۔ سائرس اعظم کو ایک نجات دہندہ، یہاں تک کہ مسیح کہا گیا ہے۔ مسیح؟ جی، کیونکہ اس نے یہودیوں کو بابل کی قید سے آزاد کرایا تھا۔ کتاب ایستر کی پوری کہانی پارسی بادشاہوں کے تحفظ اور یہودیوں کی سلطنت سے وفاداری کے گرد گھومتی ہے۔ تو ایک ہی سلطنت کی دو بالکل مختلف کہانیاں۔ بالکل۔ اب آتے ہیں ایران کی سیاسی شناخت پر۔ کتاب کہتی ہے کہ ایران میں اقتدار ہمیشہ 3 کھمبوں پر کھڑا رہا ہے۔ یہ کون سے 3 ستون تھے؟ یہ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے۔ پہلا ستون بادشاہت کا تھا، یعنی شاہ۔ صحیح۔ دوسرا ستون مذہبی اتھارٹی کا، یعنی علماء اور فقہا۔ اور تیسرا، جسے کتاب پیغمبرانہ روایت کہتی ہے، یعنی وہ لوگ جو وقت کے ساتھ سماجی اصلاحات کی بات کرتے تھے۔ ایران کی پوری تاریخ ان 3 طاقتوں کے درمیان ٹکراؤ اور کشمکش کی کہانی ہے۔ اور ان میں سب سے اہم تو شاہ کا تصور ہے۔ یہ لفظ آیا کہاں سے؟ لفظ شاہ قدیم فارسی شائق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے وہ جو اپنی قابلیت کی بنا پر حکومت کا حقدار ہے۔ اچھا۔ یہ صرف طاقت کی بات نہیں تھی، شاہ کے پاس ایک خدائی کرشمہ یا فر سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ فر انکنڈیشنل نہیں تھا۔ اگر بادشاہ ظالم بن جائے تو یہ خدائی حمایت اس سے چھن سکتی تھی۔ تو کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس تھا؟ کتاب میں سرکل آف ایکویٹی کا ذکر ہے۔ یہ کیا ماڈل تھا؟ یہ ایک طرح کا قدیم سوشل کانٹریکٹ تھا۔ نظریہ یہ تھا کہ بادشاہ کا فرض اپنی رعایا کی حفاظت کرنا ہے تاکہ وہ خوشحال ہو۔ ٹھیک ہے، خوشحال رعایا ریاست کو ٹیکس دے گی، جس سے فوج مضبوط ہوگی اور ریاست محفوظ رہے گی۔ اگر بادشاہ ظلم کرے گا تو رعایا غریب ہوگی، ریاست کمزور ہوگی اور بادشاہ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک آئیڈیل ماڈل تھا، لیکن حقیقت تو ظاہر ہے اس سے مختلف ہوگی۔ حقیقت اکثر شطرنج کی بازی کی طرح پیچیدہ تھی، جہاں بادشاہ اکثر شاہ مات یعنی چیک میٹ کی پوزیشن میں ہوتا تھا۔ یہ نظریہ تو بہت اچھا تھا، لیکن یہ تبھی کام کر سکتا تھا جب بادشاہ کا کنٹرول ہر جگہ ہو۔ حقیقت میں مرکز سے دور قبائلی علاقوں میں بادشاہ کی طاقت کتنی تھی؟ یہی تو اصل چیلنج تھا۔
ایران کا جغرافیہ ایسا ہے کہ مرکزی حکومت کے لیے دور دراز کے قبائلی سرداروں یعنی خان کو پوری طرح کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ تو انہیں نیم خود مختار حیثیت دے دی جاتی تھی؟ بالکل، اور اسی وجہ سے بادشاہ خود کو شہنشاہ کہتا تھا، یعنی کنگ آف کنگز۔ کنگ آف کنگز۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ ایک مرکزی شاہ ہے جو کئی چھوٹے بادشاہوں اور حاکموں پر حکومت کرتا ہے۔ جغرافیہ کی بات چلی ہے تو ایران کے لینڈسکیپ نے اس کی تاریخ پہ کتنا گہرا اثر ڈالا؟ شاید سب سے گہرا اثر جغرافیہ کا ہی تھا۔ ایران کا سطح مرتفع ایک قدرتی کلیک کی طرح ہے، جس کے شمال اور مغرب میں بلند پہاڑ ہیں، لیکن شمال مشرق کی طرف سے وسطی ایشیا کا جو کھلا راستہ ہے وہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اور زیادہ تر حملہ وہیں سے آئے؟ جی، تاریخ گواہ ہے، ترک اور منگول سب اسی راستے سے آئے۔ اور پانی کی کمی، اس کا کیا کردار تھا؟ پانی کی کمی نے ایرانی تہذیب کی شکل و صورت طے کی۔ بستیاں وہیں آباد ہوئیں جہاں پانی تھا، یعنی پہاڑوں کے دامن میں یا صحراؤں کے کناروں پر۔ صحیح۔ اور یہیں پر فارسی انجینئرنگ کا ایک شاہکار سامنے آیا، کنات کا نظام۔ یہ تو ایک جینیس انوینشن تھی، ہے نا؟ زیر زمین سرنگوں کا جال جو پانی کو میلوں دور تک لے جاتا تھا۔ بالکل، اسی جغرافیہ کی وجہ سے ایران کا سماجی ڈھانچہ بھی بہت یونیک رہا ہوگا۔ جی، 20ویں صدی سے پہلے 3 طرح کی آبادیاں تھیں۔ شہر، جہاں صرف 10% لوگ رہتے تھے، صرف 10%؟ جی، گاؤں جہاں 50% آبادی تھی، جو زیادہ تر غریب تھی، اور سب سے حیران کن بات 40% آبادی قبائلی خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی۔ 40%؟ اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی فوجی طاقت کا بڑا حصہ انہی قبائل پر منحصر تھا؟ بالکل، اور یہی بادشاہوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ان طاقتور قبائل کو کیسے کنٹرول میں رکھا جائے۔ یہ ایک مسلسل پاور سٹرگل تھی۔ شہروں کی بات کرتے ہیں۔ ایک عام فارسی شہر کیسا ہوتا تھا؟ کتاب اسے گھرا ہوا نخلستان یعنی انکلوزڈ اویسز کہتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت تصویر ہے۔ شہر کے مرکز میں قلعہ ہوتا تھا، ارگ، پھر بازار اور جامع مسجد، اور ان سب کو جوڑتا تھا ایک بڑا عوامی چوک جسے میدان کہتے تھے۔ یہ میدان کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ یہ صرف ایک سکوائر تو نہیں تھا، مطلب وہاں پولو بھی ہو رہا ہے، کسی کو سزا بھی مل رہی ہے اور ساتھ میں تجارت بھی چل رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ شہر کا دھڑکتا ہوا دل تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حکومت اور عوام کا آمنا سامنا ہوتا تھا۔ اور بازار صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں تھا، وہ ایک طاقتور سیاسی ادارہ تھا جو ضرورت پڑنے پر ہڑتال اور احتجاج بھی منظم کر سکتا تھا۔ یعنی طاقت صرف بادشاہ کے محل میں نہیں تھی، بلکہ بازار اور میدان میں بھی بکھری ہوئی تھی۔ جی، اب آتے ہیں اس ثقافتی گوند پر جس نے ایران کو جوڑے رکھا۔ اور وہ گوند تھی فارسی زبان اور اس کی شاعری۔ شاہ نامہ اور رومی کی مثنوی جیسے شاہکاروں نے ایک مشترکہ ثقافتی شعور پیدا کیا۔ شاعری وہ ذریعہ تھی جہاں ایسی باتیں بھی کہی جا سکتی تھیں جو سیاست یا مذہب میں ممنوع تھیں۔ کتاب میں فارسی ثقافت کی ایک اور خاصیت کا ذکر ہے، باطن اور ظاہر کے درمیان فرق۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک کلیدی نقطہ ہے۔ ظاہر وہ ہے جو سب کو نظر آتا ہے، اور باطن وہ ہے جو چھپا ہوا ہے، یعنی اصل حقیقت۔ یہ تصور ایران کی صوفیانہ روایات، سماجی آداب، یہاں تک کہ سیاست میں بھی گہرائی تک موجود ہے۔ اسی ڈوالٹی کی وجہ سے ایران نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنی قدیم روایات جیسے نوروز کا تہوار اسے کبھی نہیں چھوڑا۔ اور ان قدیم روایات میں زرتشتی مذہب کا اثر کتنا گہرا تھا؟ بہت گہرا۔ ایک پیغمبر کا تصور، نیکی اور بدی کے درمیان ازلی کشمکش، اور جنت کا تصور۔ پیراڈائز۔ جی، لفظ پیراڈائز خود فارسی لفظ پردیس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دیواروں والا باغ۔ یہ سارے تصورات زرتشتی مذہب سے آئے اور بعد میں شیعہ اسلام میں بھی داخل ہو گئے، خصوصاً امام مہدی کے ظہور کے نظریے میں۔ یہ سب جاننا اس لیے ضروری تھا کیونکہ اب ہم کہانی کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ایران کی جدید شناخت کی بنیاد رکھی گئی۔ کتاب کا پہلا بڑا حصہ ہے پارٹ 1، شیعی ایمپائر۔ یہ وہ دور ہے جب 16ویں صدی میں صفوی سلطنت نے ایران کو ایک شیعہ ریاست کے طور پر متحد کیا۔
یہ ایک انقلابی تبدیلی تھی جس نے ایران کو اپنے سنی پڑوسیوں خصوصاً طاقتور عثمانی سلطنت سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا۔ اور اس انقلاب کی کہانی پہلے باب سے شروع ہوتی ہے۔ چیپٹر 1 شیعزم اینڈ دی صفوید ریولوشن 1501 to 1588۔ کہانی 1501 میں شروع ہوتی ہے جب ایک 15 سالہ لڑکا اسماعیل نے تبریز شہر پر قبضہ کیا اور خود کو ایران کا شہنشاہ قرار دیا۔ 15 سال کا لڑکا؟ جی، اور اس کا پہلا حکم تھا کہ تمام مسجدوں میں شیعہ اذان دی جائے اور پہلے 3 خلفاء پر سر عام لعنت بھیجی جائے۔ یہ تو ایک بہت بڑا قدم تھا کیونکہ اس وقت ایران کی اکثریت تو سنی تھی۔ بالکل۔ تو اس کے پاس ایسی کیا طاقت یا کیرزما تھا کہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑے؟ اس کی طاقت کا راز اس کی تحریک کی ابتدا میں چھپا ہے۔ صفویوں کا آغاز ایک سنی صوفی سلسلے سے ہوا تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ ایک جنگجو مسیحائی شیعہ تحریک میں بدل گئی۔ اچھا۔ اسماعیل کے ترکمان پیروکار جنہیں قزلہ باش یعنی سرخ سر کہا جاتا تھا، وہ اسے صرف ایک پیر یا بادشاہ نہیں مانتے تھے، وہ اسے حضرت علی کا اوتار اور خدا کا مظہر سمجھتے تھے۔ یعنی یہ ایک مذہبی جنون تھا جس نے اسے اتنی تیزی سے طاقتور بنایا۔ بالکل، ان کے لیے اسماعیل کی اطاعت ایک مذہبی فریضہ تھا۔ اس نے دہشت اور جبر کا بے دریغ استعمال کیا۔ 1501 سے 1511 کے 10 سالوں میں اس نے تقریباً پورے ایران کو فتح کر لیا۔ لیکن صرف تلوار کے زور پر تو ریاست نہیں چل سکتی۔ نہیں چل سکتی، وہ یہ سمجھتا تھا۔ اسے ایک نظریاتی بنیاد بھی چاہیے تھی۔ اس کے لیے اس نے جنوبی لبنان کے علاقے جبل عامل سے عرب شیعہ فقہا کو ایران بلایا تاکہ وہ ریاست کا قانونی اور مذہبی ڈھانچہ تیار کریں۔ لیکن اس نئی شیعہ ریاست کے دشمن بھی بہت طاقتور تھے۔ 2 بڑے دشمن تھے، مشرق میں ازبک اور مغرب میں عثمانی سلطنت۔ 1510 میں اسماعیل نے ازبک رہنما شیبانی خان کو ایک جنگ میں شکست دی، اور یہ تھوڑا گروزم ہے، اس نے شیبانی خان کی کھوپڑی کو سونے کا پیالہ بنا کر جشن منایا۔ یہ تو سیدھا سیدھا ایک سٹیٹمنٹ آف پاور ہے۔ بالکل، لیکن اصل خطرہ مغرب سے تھا، عثمانی سلطان سلیم اول کی شکل میں، جو شیعوں کا سخت ترین مخالف تھا، اور اسی ٹکراؤ کا نتیجہ 1514 میں جنگ کالدران کی صورت میں نکلا۔ اور یہ جنگ صفویوں کے لیے ایک تباہی ثابت ہوئی۔ کیوں؟ ایک لفظ میں، ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی؟ جی، عثمانیوں کے پاس جدید آتشی اسلحہ یعنی توپیں اور بندوقیں تھیں، جبکہ صفوی فوج کا انحصار اب بھی گھڑ سوار تیر اندازوں پر تھا۔ صفوی تو آتشی اسلحے کو غیر مردانہ اور بزدلی کی علامت سمجھتے تھے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ صفوی فوج کچل کر رہ گئی۔ یہ شکست اسماعیل کے لیے ایک شدید ذاتی اور نفسیاتی دھچکا تھا۔ اس کی ناقابل شکست ہونے کی مت ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی اور صفوی ریاست کی توسیع ایران کی سرحدوں تک محدود ہو گئی۔ اسماعیل کے بعد اس کا بیٹا طہماسپ بادشاہ بنا۔ اس نے اس بکھری ہوئی سلطنت کو کیسے سنبھالا؟ طہماسپ کا دور حکومت بہت طویل تھا، تقریباً 52 سال۔ اس نے ریاست کو مستحکم کیا۔ قزلباش سردار آپس میں لڑ رہے تھے تو طہماسپ نے ان پر انحصار کم کرنے کے لیے شیعہ علماء اور فقہا کو زیادہ اختیارات دینا شروع کر دیے۔ اچھا۔ الکرکی نامی ایک بہت بااثر فقیہ کو اتنے اختیارات دیے گئے کہ ریاست میں علماء کا اثر و رسوخ بے پناہ بڑھ گیا۔ کیا اسے بھی عثمانیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، مشہور عثمانی سلطان سلیمان عالی شان نے ایران پر 3 بڑے حملے کیے، لیکن طہماسپ نے لڑنے کے بجائے اسکارچڈ ارتھ پالیسی اپنائی۔ مطلب پیچھے ہٹتے ہوئے سب کچھ تباہ کر دینا؟ جی، فصلیں، کنویں، سب کچھ، تاکہ عثمانی فوج کو رسد نہ مل سکے۔ یہ حکمت عملی کامیاب رہی، اور اسی دور میں طہماسپ نے قزلباشوں کا اثر کم کرنے کے لیے قفقاز سے عیسائی غلاموں کو بھرتی کرنا شروع کیا، جنہیں بھولامس کہا جاتا تھا، اور انہیں فوج اور انتظامیہ میں شامل کیا۔ طہماسپ کے لمبے دور کے بعد کیا ہوا؟ کیا امن قائم رہا؟ نہیں، اس کی موت کے بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ قزلباش سرداروں کی دھڑے بندی، محلاتی سازشیں اور اسماعیل دوم کے مختصر اور خونی دور نے سلطنت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اور اسی افراتفری اور مایوسی کے عالم میں ایک نیا ستارہ طلوع ہوا۔
شاہ عباس۔ بالکل، خراسان میں ایک قزل باش سردار نے نوجوان عباس مرزا کو بادشاہ بنانے کا اعلان کیا۔ 1587 تک عباس میں دارالحکومت قزوین پر قبضہ کر لیا اور شاہ عباس اول کے طور پر تخت نشین ہوا۔ اور یہیں سے کتاب کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے، چیپٹر 2، دی ایج آف عباس I اینڈ دا شیپنگ آف دا صفویڈ ایمپائر 1588 to 1666۔ شاہ عباس کو ایران کا سب سے عظیم حکمران کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے ایک بکھری ہوئی اور شکست خوردہ سلطنت کو نہ صرف بچایا بلکہ اسے اس کے عروج پر پہنچا دیا۔ اس کا پہلا کام قزل باشوں کی طاقت کو توڑنا تھا۔ کیسے؟ اس نے شاہی سیون یعنی شاہ سے محبت کا نعرہ استعمال کر کے قبائلی وفاداری کو بادشاہ کی ذات سے جوڑ دیا، اور سب سے اہم قدم اس نے غلام فوج کے منصوبے کو بہت بڑے پیمانے پر نافذ کیا اور آتشی اسلحے کو فوج کا لازمی حصہ بنایا۔ اس کی فوجی حکمت عملی کیا تھی؟ وہ بہت حقیقت پسند تھا۔ اس نے پہلے 1590 میں عثمانیوں کے ساتھ ایک ذلت آمیز معاہدہ کیا تاکہ وہ اپنی پوری توجہ مشرق میں ازبکوں پر مرکوز کر سکے۔ 1598 تک اس نے ازبکوں کو شکست دے کر خراسان واپس لے لیا۔ اور پھر مغرب کا رخ کیا۔ جی، جب مشرقی سرحد محفوظ ہو گئی تب اس نے اپنی نئی جدید فوج کے ساتھ عثمانیوں کو شکست دی اور 1623 تک بغداد سمیت تمام کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیے۔ اس نے اپنا دارالحکومت بھی قزوین سے اصفہان منتقل کیا۔ یہ صرف ایک شہر کی تبدیلی تھی یا اس کے پیچھے کوئی بڑا ویژن تھا؟ یہ شاہ عباس کا ماسٹر سٹروک تھا۔ اس نے شہر کے مرکز میں نقش جہاں کا عظیم الشان میدان تعمیر کروایا اور اس کے ذریعے ریاست کے 3 ستونوں بادشاہت، مذہب اور تجارت کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیا۔ ایک کھلا پیغام کہ اب طاقت مرکز میں بادشاہ کے پاس ہے۔ بالکل۔ اس سب کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ اس نے معاشی اصلاحات بھی کی۔ اس نے زمینوں کو قزلباشوں کی جاگیروں سے نکال کر براہ راست شاہی کنٹرول میں لے لیا، اور سب سے بڑی تبدیلی اس نے ریشم کی منافع بخش تجارت پر مکمل ریاستی اجارہ داری قائم کر لی۔ اچھا۔ اور اس نے آرمینیائی تاجروں کو زبردستی آصفہان کے ایک نئے محلے نیو جلفا میں آباد کیا تاکہ ان کے عالمی تجارتی نیٹ ورک سے فائدہ اٹھا کر ایرانی ریشم کو یورپ میں بیچا جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا سے کٹا ہوا نہیں تھا بلکہ یورپ کی اہمیت کو سمجھتا تھا۔ بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے عثمانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپی طاقتوں سے اتحاد کی کوششیں کیں۔ شرلی برادران جیسے انگریز مہم جو اس کے دربار میں آئے اور اس کی فوج کو جدید بنانے میں مدد کی۔ لیکن کیا اس سب کے باوجود صفوی سلطنت کا عالمی نظریہ واقعی کھلا تھا؟ کوئی علمی تبادلہ بھی ہوا؟ بدقسمتی سے نہیں۔ تجارت اور سفارت کاری تو ہوئی، لیکن یورپ میں ہونے والی سائنسی اور فکری انقلابات سے صفوی دانشور تقریباً ناواقف رہے۔ پرنٹنگ پریس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لی گئی۔ ان کا ہورائزن محدود ہی رہا۔ ریاست کے اندر بھی تو اسے نظریاتی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا؟ جی، نقطوی تحریک ایک بڑا چیلنج تھی جو ایک صوفیانہ عقیدہ تھا، اور یہ پیشگوئی کر رہا تھا کہ جلد ہی ایک نیا فارسی دور شروع ہوگا۔ عباس نے پہلے ان کی محفلوں میں شرکت کی، لیکن جب اسے ان کا اثر و رسوخ خطرناک محسوس ہوا تو اس نے انہیں بے دردی سے کچل دیا۔ کیا اس دور میں فلسفے اور فکر کی کوئی گنجائش تھی؟ بالکل تھی۔ اسی دور میں اصفہان کا مکتبہ فکر ابھرا جس نے فلسفہ، دینیات اور تصوف کو ملانے کی کوشش کی۔ اس کے سب سے بڑے نمائندے ملا صدرت تھے۔ لیکن کتاب کے مطابق آخرکار فلسفے پر روایت کا غلبہ ہو گیا؟ جی، 17ویں صدی کے آخر تک فلسفے کی جگہ حدیث کے مطالعہ نے لے لی، جس کی قیادت ملا محمد باقر مجلسی جیسے علماء نے کی۔ ان کی کتابوں نے ایران کو ایک حقیقی شیعہ قوم بنانے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کی ایک قیمت بھی تھی۔ اس سے مذہبی اقلیتوں پر ظلم بڑھا اور معاشرے میں عدم برداشت میں اضافہ ہوا۔ تو اس حصے کے اختتام پر کتاب یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ شاہ عباس کا دور بہت سی کامیابیوں کے باوجود نامکمل صلاحیتوں کا دور، یعنی ایج آف انفلفلڈ پوٹینشل تھا۔ ایسا کیوں؟ باشوں کو کمزور کرنے سے قبائلی مسئلے کا مستقل حل نہیں نکلا۔ ریشم کی اجارہ داری عارضی ثابت ہوئی اور کوئی مستقل بحری طاقت نہیں بنائی گئی۔
اور سب سے بڑھ کر زرعی نظام کو مکمل طور پر مرکز کے کنٹرول میں لانے نے طویل مدت میں سلطنت کے دفاعی نظام کو کمزور کر دیا۔ یہ 18ویں صدی کے ایران کی کہانی ہے۔ جی، ایک ایسی صدی جس میں ایک عظیم سلطنت بکھر گئی، ایک ظالم فاتح نے اسے لوٹا اور پھر خانہ جنگی کے ملبے سے ایک نئی طاقت نے جنم لیا۔ بالکل۔ تو آج کا بڑا سوال یہی ہے کہ جب کوئی ملک اس طرح ٹوٹتا ہے تو اسے دوبارہ جوڑنے کے لیے کیسی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور یہ کہانی اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ تو کتاب کا یہ حصہ شروع ہوتا ہے صفوی سلطنت کے خاتمے سے، اور اس کا آغاز ایک بہت ہی آپ کہہ سکتی ہیں فلمی منظر سے ہوتا ہے۔ جی، تصور کریں 23 اکتوبر 1722 کا دن ہے۔ اصفہان، جو کبھی دنیا کے شاندار ترین شہروں میں سے ایک تھا، 7 مہینے کے محاصرے کے بعد بھوک اور بیماری سے تباہ ہو چکا ہے۔ اور پھر شہر کے دروازے سے آخری صفوی بادشاہ شاہ سلطان حسین خود اپنا تاج اتار کر ایک افغان حملہ آور کے سر پر رکھ رہا ہے۔ یہ تو واقعی کسی فلم کے سین جیسا ہے، مطلب یہ صرف ایک شکست نہیں تھی، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک بہت گہری علامت تھی۔ شاہ سلطان حسین نے اپنی قزلباش پگڑی سے شاہی اختیار کی وہ نشانی، وہ جواہرات سے جڑی پن خود اتاری اور حملہ آور محمود ہتکی کی پگڑی میں لگا دی۔ اور اسی ایک لمحے نے 221 سال پرانی صفوی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ جی، جو اسلامی ایران پر سب سے لمبی حکومت تھی۔ فارسی تاریخ میں اس واقعے کو ایک قومی المیہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے، اور کتاب بھی یہی پوچھتی ہے کہ اتنی بڑی اور امیر سلطنت وہ ایک چھوٹے سے قبائلی لشکر کے سامنے اتنی آسانی سے کیسے ڈھیر ہو گئی؟ خاص طور پر جب پڑوسی عثمانی اور مغل سلطنتیں اس سے کہیں زیادہ دیر تک قائم رہی۔ تو کیا وجہ تھی؟ یہی اس کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس کی وجوہات صرف اس ایک جنگ میں نہیں، بلکہ پچھلی کئی دہائیوں میں چھپی تھی۔ اس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ تو چلیں ان جڑوں کو دیکھتے ہیں۔ کتاب کے مطابق اس کی شروعات جانشینی کے ایک بحران سے ہوتی ہے۔ شاہ عباس اول، جو ایک عظیم حکمران تھا، 1629 میں جب اس کی وفات ہوئی تو اس نے کوئی قابل جانشین تیار نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ تو خوفناک تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس کے پوتے شاہ صفی نے تخت پر بیٹھتے ہی شاہی خاندان کے درجنوں شہزادوں کو قتل کروا دیا۔ مطلب اس نے اپنے لیے تو خطرہ ختم کر دیا، لیکن سلطنت کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ اس قتل و غارت کا اثر کیا ہوا؟ اس نے قزلباش امیروں کو کمزور کر دیا، یعنی وہ ترک جنگجو قبائل جنہوں نے صفوی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، ان کی جگہ غیر قزلباش منتظمین نے لے لی۔ تو یہ اچھی بات نہیں تھی کہ پروفیشنل ایڈمنسٹریٹرز آ گئے؟ ہونی تو چاہیے تھی، اور ساروتکی جیسے قابل وزیر آئے بھی جنہوں نے ریاست کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ شاہ کی ذاتی مداخلت بہت زیادہ تھی۔ یہاں عثمانی سلطنت سے موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ عثمانیوں کے ہاں وزیر اعظم کا دفتر، جسے سبلائم پورٹ کہتے تھے، ایک الگ اور خود مختار ادارہ تھا۔ اچھا، یعنی انتظامیہ محلاتی سازشوں سے آزاد تھی؟ کافی حد تک۔ صفوی ایران میں یہ دیوار کبھی کھڑی نہیں ہو سکی، اور ہر فیصلہ شاہ کی مرضی پر منحصر تھا۔ اور شاہ خود حکومت چلانے کے قابل نہیں تھے۔ کتاب میں قفس یعنی پنجرے کی پالیسی کا ذکر ہے، یہ کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ شہزادوں کو حرم کے اندر دنیا سے الگ تھلگ پالا جاتا تھا تاکہ وہ بغاوت نہ کر سکیں۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ بادشاہ بنتے تو انہیں حکومت چلانے کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو نااہلی کے ساتھ ساتھ صحت کے مسائل بھی تھے؟ بہت سنگین مسائل تھے۔ شراب نوشی، افیون کی لت اور آتشک، جسے فرنگی بیماری کہتے تھے۔ 17ویں صدی کا فرانسیسی سیاح جان شارڈن تو لکھتا ہے کہ یہ ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ یہ شاید مبالغہ ہو، لیکن اس نے شاہی خاندان کو جسمانی اور ذہنی طور پر بہت کمزور کر دیا تھا۔ یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو رہی تھی، حکمران نائل تھے، جی، لیکن کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ 17ویں صدی کا بیشتر حصہ ایران کے لیے امن، خوشحالی اور ثقافتی عروج کا دور تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی 1639 میں عثمانیوں کے ساتھ ذوحاب کا معاہدہ۔ اچھا؟ اس ایک معاہدے نے ایران کی مغربی سرحد کو تقریباً 80 سال تک محفوظ کر دیا، جس سے جنگوں کا سلسلہ رک گیا۔ اور جب امن ہوتا ہے تو
تجارت و ثقافت کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے، بالکل۔ اور اس دور میں واقعی کمال کا کام ہوا۔ فلسفی ملا صدرہ، عالم دین مجلسی اور شاعر صائب تبریزی جیسے لوگ اسی دور میں سامنے آئے۔ اور یہ ثقافت صرف شاہی دربار تک محدود نہیں تھی، ہے نا؟ نہیں، یہی تو خاص بات تھی، یہ شہروں کی گلیوں اور کافی ہاؤسز تک پہنچ گئی تھی۔ اصفہان میں کافی ہاؤسز، شراب خانے اور تفریح گاہیں عام تھی۔ اور وہاں کیا ہوتا تھا؟ یہ وہ جگہ تھیں جہاں لوگ شاعری سنتے تھے، شطرنج کھیلتے تھے اور شاہ نامہ خوانی ہوتی تھی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ معاشرے میں ایک آپ کہہ لیں پبلک سفیئر پیدا ہو رہا تھا، جہاں عام لوگ بھی اہم معاملات پر کھل کر بات کر سکتے تھے۔ جان شارڈن نے ان کافی ہاؤسز کے بارے میں کچھ لکھا ہے؟ جی، اس کے مطابق اصفہان کے کافی ہاؤسز میں مذہبی اور سیاسی موضوعات پر اتنی آزادانہ بحث ہوتی تھی جو اس وقت کی دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی تھی۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، فلسفہ، شاعری، آزادانہ بحث والے کافی ہاؤسز، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ جب مرکز میں سب خوشحالی کے مزے لوٹ رہے تھے تو سلطنت کی سرحدوں پر آگ لگنا شروع ہو چکی تھی۔ یہی ہوا، 17ویں صدی کے آخر تک مرکز کمزور پڑ رہا تھا اور سرحدی علاقے میں قابو ہو رہے تھے۔ قفقاز میں لزگی قبائل، مغرب میں کرد، جنوب میں عمانی قزاق اور جنوب مشرق میں بلوچ قبائل، ان سب نے تجارتی راستوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ جی، سلطنت کی گرفت کمزور پڑ رہی تھی، اور پھر سب سے بڑا دھچکا قندھار سے آیا، غلزی افغان قبائل کی طرف سے۔ میر ویس ہوتکی کی بغاوت۔ جی، 1709 میں میر ویس ہوتکی نے صفوی حکومت کی سخت سنی مخالف پالیسیوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ ایک چھوٹی سی بغاوت نہیں تھی، یہ ایک طوفان کا آغاز تھا۔ اور 1722 میں اسی میر ویس کے بیٹے محمود نے ایک لشکر اکٹھا کیا اور سیدھا دارالحکومت اصفہان پر حملہ کر دیا۔ اور شاہ سلطان حسین کی حکومت، جو کافی ہاؤسز اور شاعری میں مگن تھی، اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ گلناباد کی جنگ میں ایک بڑی اور بہتر مسلح صفی فوج کو افغانوں کے ہاتھوں شرمناک شکست ہوئی۔ یہ ناقابل یقین لگتا ہے۔ اس کے بعد وہی 7 مہینوں کا خوفناک محاصرہ شروع ہوا جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا۔ شہر کا رابطہ پوری دنیا سے کٹ گیا اور بھوک اور بیماری نے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی۔ اور آخرکار شہر نے ہتھیار ڈال دیے۔ جی، محمود نے اصفہان پر قبضہ کرنے کے بعد صفی شاہی خاندان اور اہلکاروں کا بے دردی سے قتل عام کیا اور شہر کو لوٹ لیا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صفوی سلطنت کا زوال صرف سیاسی اور فوجی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوا؟ کتاب کچھ اور گہری وجوہات کی طرف اشارہ کرتی ہے جو بہت دلچسپ ہیں۔ بالکل، ایک اہم تھیوری موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ہے۔ اس دور کو تاریخ میں لٹل آئس ایج کہا جاتا ہے۔ اچھا؟ پوری دنیا میں موسم سرد اور خشک ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے وسطی ایشیا میں چراگاہیں سوکھ گئیں، جس نے خانہ بدوش قبائل بشمول افغانوں کو زندہ رہنے کے لیے نئے علاقوں پر حملے کرنے پر مجبور کیا۔ واہ! تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صفوی سلطنت کا زوال صرف سیاسی نہیں بلکہ انوائرمنٹل بھی تھا، کہ ایک عالمی موسمی تبدیلی نے ایک پوری سلطنت کی بنیادیں ہلا دیں؟ یہ تو ایک بالکل مختلف زاویہ۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا، اور اس کے ساتھ ایک شدید معاشی بحران بھی تھا۔ زراعت تباہ ہو رہی تھی، قید پڑ رہے تھے اور تجارتی راستے غیر محفوظ تھے۔ اور عالمی سطح پر ایک کرنسی کرائسس بھی چل رہا تھا۔ جی، یورپ میں امریکہ سے آنے والے سونے اور چاندی نے مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا تھا، جس کے اثرات ایران تک پہنچے۔ اوپر سے ڈچ اور انگریزی تجارتی کمپنیاں بڑی مقدار میں ایرانی چاندی ملک سے باہر لے جا رہی تھیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ملک سے سارا ڈالر اچانک غائب ہو جائے تو روپے کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ بالکل، صفوی سلطنت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ باہر سے سلطنت کی عمارت بہت شاندار لگ رہی تھی، لیکن اندر سے اس کی بنیادوں کو دیمک لگ چکی تھی۔ افغان حملہ صرف ایک آخری دھکا تھا جس نے اسے گرا دیا۔ اور جیسے ہی یہ عمارت گری، پڑوسی گدھوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ جی، روس نے شمال سے اور عثمانی سلطنت نے مغرب سے حملہ کر دیا اور ایران کے صوبوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 1727 تک صفوی ایران ایک سلطنت کے طور پر نقشے سے تقریباً مٹ چکا تھا۔ اب آتے ہیں نادر قلی پر، جو اس کہانی کا ایک بالکل ہی مختلف کردار ہے۔ اس افراتفری اور مایوسی کے عالم میں ایک غیر معمولی فوجی رہنما ابھرتا ہے جو بعد میں نادر شاہ افشار کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ ایک نجات دہندہ کے طور پر سامنے آیا۔
وہ خراسان کے غریب گھرانے سے تھا، لیکن اس میں ناقابل یقین فوجی صلاحیت تھی۔ اس نے بھٹکتے ہوئے صفوی شہزادے تہمس دوم کی حمایت حاصل کی اور خود کو تہمس قلی یعنی تہمس کا غلام کا لقب دیا، لیکن سب جانتے تھے کہ اصل طاقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ جی 1729 میں اس نے افغانوں کو فیصلہ کن شکست دی اور اصفہان کو آزاد کرا لیا۔ لیکن وہ صرف ایک جرنیل بن کر نہیں رہا، اس نے جلد ہی طہماس دوم کو موصول کر دیا اور اس کے نوزائیدہ بیٹے کو کٹھ پتلی بادشاہ بنا کر خود حکومت کرنے لگا۔ اور پھر اس نے عثمانیوں اور روسیوں سے کھوئے ہوئے تمام علاقے واپس جیت لیے۔ وہ واقعی ایک ناقابل شکست جرنیل تھا۔ 1736 میں اس نے موغان کے میدان میں تمام سرداروں اور امائدین کا ایک عظیم اجتماع بلایا، ایک طرح کی لویا جرگہ۔ اور وہاں ان سب کے اصرار پر اس نے خود کو ایران کا بادشاہ یعنی نادر شاہ قرار دے دیا۔ اس طرح صفوی خاندان کی حکومت کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا۔ نادر شاہ نے ملک کو متحد تو کر دیا، لیکن اس کی فوج بہت بڑی تھی اور اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اسے دولت کی ضرورت تھی۔ اسی لیے اس نے کمزور ہوتی مغل سلطنت پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی 1739 میں کرنال کی جنگ میں اس نے مغل فوج کو گھنٹوں میں شکست دے دی اور فاتح بن کر دہلی میں داخل ہوا۔ دہلی کی لوٹ مار تاریخ کی سب سے بڑی لوٹ مار میں سے ایک ہے۔ وہ یہاں سے مشہور زمانہ کوہ نور اور دریائے نور ہیرے اور شاہ جہاں کا بنایا ہوا تخت طاؤس لے گیا۔ یہ دولت اتنی زیادہ تھی کہ نادر شاہ نے ایران واپس جا کر 3 سال کے لیے تمام ٹیکس معاف کر دیے۔ دہلی سے اتنی دولت لانے کے بعد تو اسے ہیرو ہونا چاہیے تھا، لیکن کتاب میں اس کا ذکر ایک ظالم حکمران کے طور پر ہے جس سے سب ڈرتے تھے۔ ایسا کیا ہوا؟ یہی تو اس کی کہانی کا المیہ ہے۔ وہ ملک جوڑنے میں کامیاب ہوا، لیکن اسے چلانا نہیں جانتا تھا۔ دہلی میں ایک بغاوت کے جواب میں اس نے عام شہریوں کے قتل عام کا حکم دیا، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اور ہندوستان سے واپسی کے بعد دولت نے اس کے لالچ اور شک کو اور بڑھا دیا، اور اس کا رویہ پاگل پن کی حد تک ظالمانہ ہو گیا۔ تو جن لوگوں نے اسے بادشاہ بنایا تھا، آخر میں وہی اس کے دشمن بن گئے۔ بالکل، وہ ہر کسی پر شک کرتا تھا۔ آخرکار 1747 میں اس کے اپنے ہی ایرانی افسروں نے اسے قتل کر دیا۔ وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ نادر شاہ اپنے افغان اور ازبک سپاہیوں پر زیادہ بھروسہ کرنے لگا ہے اور انہیں ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اور اس کے قتل کے ساتھ ہی اس کی وسیع سلطنت تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ جی، نادر شاہ کی تباہی کے بعد ایران ایک بار پھر خانہ جنگی میں ڈوب گیا، اور اس افراتفری سے ایک بالکل مختلف قسم کا رہنما ابھرتا ہے، کریم خان زند۔ اس کا دور نادر شاہ کے دور کے بالکل برعکس تھا۔ جی، کریم خان نے 1751 سے 1779 تک حکومت کی، اور اس کا دور جدید ایران کی تاریخ کے سب سے پرامن اور خوشحال ادوار میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس نے بادشاہ کا لقب بھی اختیار نہیں کیا ہے نا؟ نہیں کیا۔ اس نے خود کو وکیل الرعایا یعنی عوام کا نمائندہ کہلوایا۔ یہ اس دور میں ایک غیر معمولی بات تھی۔ لیکن کیا یہ صرف ایک لقب تھا، یا اس نے واقعی عوام کے نمائندے کے طور پر حکومت کی؟ کتاب میں موجود شواہد بتاتے ہیں کہ اس نے واقعی کوشش کی۔ اس نے اپنا دارالحکومت اصفہان کے بجائے شیراز کو بنایا اور شہر کی تعمیر و ترقی پر بہت توجہ دی۔ وہاں اس نے کیا بنوایا؟ اس نے وہاں شاندار وکیل بازار، وکیل مسجد اور ایک نیا قلعہ بنوایا جو آج بھی موجود ہیں۔ اس نے تجارت کو فروغ دیا اور لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کی۔ نادر شاہ کی تباہی کے بعد یہ دور ایک نعمت جیسا لگتا ہے۔ شاید لوگوں کو ایک ظالم نجات دہندہ سے زیادہ ایک ہمدرد نمائندے کی ضرورت تھی۔ بالکل۔ اس دور کی کتاب رستم التواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ شیراز میں زندگی کافی پرسکون تھی۔ ایک عام مزدور کی آمدنی ایک خاندان کی کفالت کے لیے کافی تھی۔ اور آرٹ اور کلچر کا کیا حال تھا؟ شہر میں آرٹ اور کلچر کا ماحول تھا، یہاں تک کہ ملا فاطمہ جیسی مشہور خواتین فنکارائیں بھی تھیں جو عوامی مقامات پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتی تھی۔ یہ نادر شاہ کے ظلم کے بعد ایک بہت بڑی اور خوشگوار تبدیلی تھی۔ لیکن یہ پرامن دور بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ 1779 میں کریم خان کی موت کے بعد اس کے جانشین آپس میں لڑ پڑے اور زند خاندان کمزور ہو گیا۔ اور پھر کہانی میں ایک اور بے رحم کردار کی انٹری ہوتی ہے، آقا محمد خان قاجار۔
آقا محمد خان قاجار کو کریم خان نے شیراز میں یرغمال بنا رکھا تھا۔ جی کریم خان کی موت کی خبر سنتے ہی وہ فرار ہو کر اپنے قبائلی مرکز پہنچ گیا۔ وہ ایک انتہائی بے رحم، سفاک لیکن غیر معمولی طور پر دور اندیش اور پرعزم رہنما تھا۔ اس کا صرف ایک مقصد تھا، ایران کو دوبارہ متحد کرنا اور قاجار خاندان کی حکومت قائم کرنا۔ اور اس مقصد کے لیے اس نے بے انتہا ظلم کیا۔ اس نے زندوں کے آخری حکمران بہادر لطف علی خان کو شکست دی۔ کرمان شہر کے لوگوں کو زندوں کی حمایت کی وجہ سے اس نے ایسی بے رحمانہ سزا دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 20,000 آنکھیں نکلوا کر ان کا مینار بنوایا۔ وہ انتہائی سفاک تھا، لیکن اس میں ایک ویژن تھا۔ 1786 میں اس نے تہران کو اپنا دارالحکومت بنایا، جو اس وقت ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ اور 1796 میں اس نے تاج پوشی کروائی۔ جی، جارجیا پر حملہ کر کے تفلس شہر کو تباہ کرنے کے بعد اس نے مغان کے میدان میں اپنی تاج پوشی کروائی، لیکن صرف 1 سال بعد 1797 میں اسے اس کے اپنے ہی 2 ملازموں نے قتل کر دیا۔ تو اس کا بھی انجام نادر شاہ جیسا ہی ہوا؟ انجام ایک جیسا تھا، لیکن ایک بڑا فرق تھا۔ مرنے سے پہلے آقا محمد خان نے اپنے بھتیجے فتح علی شاہ کے لیے جانشینی کا راستہ بالکل صاف کر دیا تھا، جس کی وجہ سے قاجار خاندان 1 صدی سے زیادہ عرصے تک ایران پر حکومت کرنے میں کامیاب رہا۔ اس نے اپنی بے رحمی سے ایک مستحکم ریاست کی بنیاد رکھ دی تھی۔ جی بالکل۔ تو یہ پوری صدی تباہی، جنگ اور ظلم کی کہانی ہے، لیکن کیا اس دور میں علم اور ثقافت کا کام بالکل رک گیا تھا؟ نہیں، رکا نہیں تھا، لیکن اس کی شکل بدل گئی تھی۔ بہت سے دانشور، شاعر اور فنکار ہندوستان ہجرت کر گئے۔ ان میں سے ایک شیخ محمد علی حزین تھے، ہے نا؟ جی، انہوں نے اپنی یادداشتوں میں صفویوں کے زوال، نادر شاہ کے ظلم اور اپنے وطن سے دوری کے دکھ کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ان کی شاعری میں ایران کے لیے ایک قسم کی ابتدائی قوم پرستی کا احساس ملتا ہے، جو صرف بادشاہ سے وفاداری سے بڑھ کر تھا۔ اسی طرح شیراز کے میئر مرزا محمد کیلانتر نے اپنی یادداشتوں میں قبائلی سرداروں کی لوٹ مار پر بہت تلخی کا اظہار کیا۔ وہ اس قدر مایوس تھے کہ انہوں نے لکھا، کاش کوئی قابل عورت ہی اقتدار میں آ جاتی جیسے روس میں ہے۔ ان کا اشارہ کیتھرین دی گریٹ کی طرف تھا۔ ان تحریروں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس افراتفری کے دور میں، خاص طور پر پڑھے لکھے شہری طبقے میں، اپنے وطن کے بارے میں ایک نیا شعور پیدا ہو رہا تھا۔ وہ اب صرف ایک بادشاہ یا خاندان کے وفادار نہیں تھے، بلکہ ایران کے تصور سے جڑ رہے تھے۔ اور قاجاروں کا عروج اسی شہری طبقے اور علماء کے ساتھ ایک نئے اتحاد کا نتیجہ تھا، جس نے ایران کو ایک طویل بحران سے نکالا۔ جی، تو 18ویں صدی کے آخر میں ایران اس بحران سے نکل کر ایک نئے دور میں داخل ہو رہا تھا، لیکن کتاب کے مطابق اس نئے دور کے افق پر 2 نئی عالمی طاقتیں نمودار ہو رہی ہیں، جن سے آنے والی صدی میں ایران کا واسطہ پڑنا تھا۔ جی، شمال میں توسیع پسند روس اور جنوب میں نو آبادیاتی برطانوی سلطنت۔ ایران نے اندرونی خلاف شار پر تو قابو پا لیا تھا، لیکن اب اسے ایک بالکل نئی قسم کے چیلنج کا سامنا تھا، جسے گریٹ گیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آنے والی صدی کی تاریخ کا رخ موڑ دے گی۔ ناصر الدین شاہ اور ایک نازک توازن کا قیام۔ پہلا بڑا واقعہ جس کا ذکر ہے وہ ہے روئٹر کنسیشن۔ یہ کیا تھا اور اتنا متنازع کیوں ثابت ہوا؟ یہ 1871 کی بات ہے، جب شاہ اور اس کے وزیر اعظم مشیر الدولہ ملک کو تیزی سے ماڈرنائز کرنا چاہتے تھے۔ انہیں لگا کہ یورپی سرمایہ کے بغیر یہ ناممکن ہے، تو انہوں نے بیرن جولیس ڈی روئٹر نامی ایک برطانوی شہری کو ایک ایسی رعایت یعنی کنسیشن دی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ایک منٹ، یہ رعایت کتنی بڑی تھی؟ کتاب میں جو تفصیلات ہیں وہ تو ناقابل یقین لگتی ہیں۔ آپ کا رد عمل بالکل درست ہے۔ اس معاہدے کے تحت رائٹر کو پورے ایران میں ریلوے اور ٹرامویز بنانے کا حق دیا گیا۔ ملک کی تمام معدنیات یعنی کوئلہ، لوہا، پیٹرولیم اور تمام جنگلات پر 70 سال کے لیے اس کا کنٹرول تھا۔ سب کچھ؟ جی، یہاں تک کہ ایک نیشنل بینک بنانے اور کرنسی نوٹ جاری کرنے کا اختیار بھی اسی کو دے دیا گیا۔ یہ تو ملک کی ملکیت بیچنے کے برابر ہے۔ ان کی سوچ کیا رہی ہوگی؟ کیا وہ نتائج سے بالکل بے خبر تھے؟ دیکھیں، یہ مجبوری اور ایک طرح کی سادگی کا امتزاج تھا۔
وہ ایران کو راتوں رات یورپ بنانا چاہتے تھے اور انہیں لگا کہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے۔ اس کے علاوہ شاہ 1873 میں یورپ کے اپنے پہلے دورے کے لیے فنڈز بھی چاہتا تھا، لیکن انہوں نے عوامی رد عمل کا بالکل غلط اندازہ لگایا۔ شاہی خاندان کے اندر سے شہزادوں نے مخالفت کی، علماء نے اسے اسلام اور ملک بیچنے کے مترادف قرار دیا، اور روسی سفارت خانے نے اسے اپنے مفادات کے خلاف سمجھا۔ اور عوام کا کیا رد عمل تھا؟ بالکل سوال فاجعہ۔ عوام میں شدید غصہ تھا۔ جب شاہ یورپ کے دورے سے واپس آیا تو تہران میں مخالفت کا طوفان کھڑا ہو چکا تھا۔ دباؤ اتنا شدید تھا کہ اسے فوراً یہ معاہدہ منسوخ کرنا پڑا۔ یہ مغربی سرمایہ کے ساتھ ایران کا پہلا اور بہت تلخ تجربہ تھا۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ شاہ مغربی سیاسی اداروں کو تو اپنانے سے گریزاں تھا، لیکن ان کی مٹیریل کلچر سے، مطلب ظاہری چمک دمک سے بہت متاثر تھا۔ تہران کی تعمیر نو میں یہ بات صاف نظر آتی ہے۔ جی ہاں، اس نے تہران کا نقشہ بدلنے کی کوشش کی۔ گلستان پیلس میں یورپی طرز کے ہال بنائے گئے، جیسے تالار سلام اور آئینہ ہال۔ 5 منزلہ شمس العمارہ عمارت تعمیر ہوئی، جس پر ملکہ وکٹوریہ کا تحفہ دیا ہوا گھڑیال نصب تھا۔ اچھا۔ شہر کی پرانی مٹی کی دیواریں گرا کر جدید طرز کی فصیل بنائی گئی، نئی سڑکیں بنی، گیس لائٹس لگائی گئیں۔ لیکن کیا یہ تبدیلیاں صرف ظاہری تھیں یا شہریوں کی زندگی میں بھی کوئی حقیقی بہتری آئی، جیسے میونسپل سروسز وغیرہ؟ بہتری بہت محدود اور آپ کہہ سکتی ہیں سطحی تھی۔ ایک چھوٹا سا سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ بنا جو کچرا اٹھاتا تھا، اور ایک نئی پولیس فورس بنائی گئی جس کا سربراہ ایک اطالوی افسر تھا۔ لیکن بنیادی ڈھانچہ جیسے تعلیم اور صحت ویسا ہی نظر انداز رہا۔ یہ ایک طرح سے کاسمیٹک ماڈرنائزیشن تھی۔ صحیح۔ تو رائٹر کنسیشن کی منسوخی کے بعد کیا ہوا؟ کیا حکومت نے کوئی سبق سیکھا؟ سبق تو نہیں سیکھا، بلکہ قرض کا جال مزید سخت ہو گیا۔ رائٹر نے ہرجانے کا مطالبہ نہیں چھوڑا۔ 15 سال بعد 1889 میں اسے ہرجانے کے طور پر امپیریل بینک آف پرشیا قائم کرنے کا حق دے دیا گیا۔ اچھا۔ یہ بینک برٹش کنٹرول میں تھا اور ایران کے تمام مالیاتی نظام پر چھا گیا۔ اس نے حکومت اور تاجروں کو قرض دے دے کر اپنا محتاج بنا لیا۔ یعنی ایک مسئلے سے بچنے کے لیے ایک اس سے بھی بڑا مسئلہ گلے ڈال لیا۔ بالکل، اور یہی کچھ روسی اور برطانوی بینک ایرانی اشرافیہ کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کی زمینیں اور جائیدادیں آہستہ آہستہ ان بینکوں کے پاس گروی رکھی جا رہی تھیں، اور اسی پس منظر میں ایک اور بڑا دھماکہ ہوا، ٹوبیکو پروٹیسٹ۔ یہ رائٹر کنسیشن سے کیسے مختلف تھا؟ یہ 1890 کی بات ہے۔ شاہ نے ایران میں تمباکو کی پیداوار، خرید و فروخت اور برآمد کا 50 سالہ ٹھیکہ یعنی مونوپولی ایک برطانوی میجر ٹالبوٹ کو دے دیا۔ اسے ریجی کہا گیا۔ تمباکو؟ یہ معاملہ اتنا اہم کیوں بن گیا؟ یہ تو پورے ملک کے وسائل بیچنے جیسا نہیں تھا۔ اس لیے کہ تمباکو کا کاروبار لاکھوں ایرانیوں کی زندگی سے براہ راست جڑا ہوا تھا۔ کسان جو اسے اگاتے تھے، چھوٹے دکاندار جو اسے بیچتے تھے، اور کروڑوں عام لوگ جو اسے استعمال کرتے تھے۔ اس ایک فیصلے نے ان سب کے مفادات پر ضرب لگائی۔ اچھا، تو یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جسے ہر کوئی محسوس کر سکتا تھا۔ جی، تو یہ صرف تمباکو پر جھگڑا نہیں تھا، یہ ایک طرح سے عوام کا پہلا کامیاب قومی ویٹو تھا شاہ کے فیصلے کے خلاف۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ لوگوں کو پہلی بار اپنی اجتماعی طاقت کا اندازہ ہوا کہ اگر وہ متحد ہو جائیں تو وہ شاہ کو بھی جھکا سکتے ہیں؟ یہ بالکل کلیدی نکتہ ہے۔ یہ ایران کی تاریخ کی پہلی ملک گیر عوامی تحریک تھی۔ اس میں تاجر، علماء اور جدید تعلیم یافتہ دانشور ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے۔ شیراز، اصفہان اور تبریز جیسے شہروں میں زبردست مظاہرے ہوئے۔ آخر میں جب ایک بڑے مجتہد مرزا شیرازی کی طرف سے تمباکو نوشی کے حرام ہونے کا فتویٰ آیا تو پورے ملک نے تمباکو کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ یہاں تک کہ شاہ کے محل میں بھی حقے بجھا دیے گئے۔ اور اس کے نتیجے کیا نکلے؟ ظاہر ہے شاہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ جنوری 1892 میں تہران میں پرتشدد مظاہروں کے بعد شاہ کو یہ ٹھیکہ منسوخ کرنا پڑا، لیکن اس کی ایک بہت بھاری لیکن قیمت کیا چکانی پڑی؟ میرا مطلب ہے ہرجانہ تو دینا پڑا ہوگا۔ جی بالکل، اور وہی سب سے بڑا مسئلہ بنا۔ حکومت کو ٹیلبوٹ کو ہرجانہ ادا کرنے کے لیے امپیریل بینک سے 5 لاکھ پاؤنڈ کا قرض لینا پڑا، جو ایران کا پہلا بڑا غیر ملکی قرض تھا۔ اس نے حکومت کی ساخت بری طرح متاثر کی اور آنے والے آئینی انقلاب کی زمین تیار کر دی۔
اور 4 سال بعد 1896 میں ناصر الدین شاہ کو قتل کر دیا گیا۔ جی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا تقریباً 50 سالہ طویل دور ختم ہو گیا، اور اس خلا نے یقیناً ان نئی قوتوں کو ابھرنے کا موقع دیا۔ تو اب ہم باب 6 کی طرف چلتے ہیں، آئینی انقلاب، ایک کثیر الجہتی جدیدیت کی راہ۔ جی، ناصر الدین شاہ کے بعد اس کا بیٹا مظفر الدین شاہ تخت پر بیٹھا، جو ایک کمزور حکمران تھا۔ ملک کے معاشی حالات بدتر ہو رہے تھے، اور تمباکو احتجاج کی کامیابی نے لوگوں میں ایک نئی ہمت پیدا کر دی تھی۔ انقلاب کی فوری وجہ دسمبر 1905 میں ایک بہت معمولی سا واقعہ بنا۔ اچھا، کیا واقعہ تھا وہ؟ تہران کے گورنر نے چینی کی قیمت بڑھنے پر چند معزز تاجروں کو سرے عام زد و کوب کیا۔ اس ذلت کے خلاف تہران کا بازار بند ہو گیا۔ تاجروں اور علماء نے ایک مسجد میں احتجاج شروع کر دیا، لیکن اس بار ایک نئی چیز ہوئی۔ کیا؟ مظاہرین صرف گورنر کی برطرفی کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے، وہ ایک عدالت خانہ یعنی انصاف کے نظام اور قانون کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ ایک آئین کا بالواسطہ مطالبہ تھا، جو ایران کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ تاجر، علماء اور مغربی تعلیم یافتہ دانشور، تین بالکل مختلف گروہ ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو گئے، لیکن ان کے مقاصد تو الگ الگ ہوں گے نا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ان کا فوری مقصد مشترک تھا، بادشاہ کے لامحدود اختیارات کو ختم کرنا۔ تاجر حکومتی مداخلت سے تنگ تھے، علماء عوام کی حمایت چاہتے تھے، جبکہ دانشور یورپ کی طرح کا پارلیمانی نظام اور شہری حقوق چاہتے تھے۔ صحیح۔ ان کے طویل مدتی ویژن بہت مختلف تھے، اور یہ اختلافات بعد میں سامنے بھی آئے۔ اچھا، اس انقلاب کے پیچھے فکری لہریں کون سی تھیں؟ فکری لہریں تھیں۔ ایک وہ لوگ تھے جیسے مرزا ملکم خان، جو یورپ کی طرح ایک سیکولر جدید ریاست چاہتے تھے۔ دوسری طرف جمال الدین افغانی جیسے مفکر تھے، جو اسلام کو سامراج مخالف سیاسی بیداری کے لیے استعمال کرنے پر زور دے رہے تھے۔ اور تیسری؟ اور تیسری ایک نئی قوم پرست لہر تھی، جو ایران کی قدیم اسلام سے پہلے کی تاریخ میں اپنی شناخت تلاش کر رہی تھی۔ یہ تینوں دھارے قاجار بادشاہت کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ تو آخر کار آئین کا مطالبہ کیسے منظور ہوا؟ احتجاج بڑھتا گیا، اور جولائی 1906 میں ہزاروں مظاہرین نے تہران میں برطانوی سفارت خانے میں پناہ لے لی۔ اس عمل کو بست کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا دھرنا تھا جس نے حکومت کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ آخر کار عوامی دباؤ کے تحت مظفر الدین شاہ نے اگست 1906 میں آئین یعنی مشروطہ کی منظوری کا فرمان جاری کر دیا، اور ایران کی پہلی پارلیمنٹ یعنی مجلس کے انتخابات کا حکم دیا۔ جی، اور یہ تو ایک بہت بڑی اور تاریخی کامیابی تھی، لیکن ایسی کامیابیاں اکثر زیادہ دیر قائم نہیں رہتیں۔ کچھ ہی عرصے بعد مظفر الدین شاہ کا انتقال ہو گیا۔ جی، اور اس کا بیٹا محمد علی شاہ تخت پر بیٹھا، جو آئین کا سخت مخالف تھا۔ اسے روسیوں کی حمایت حاصل تھی، اور اس کے ساتھ شیخ فضل اللہ نوری جیسے طاقتور قدامت پسند علماء بھی تھے، جو آئین کو غیر اسلامی سمجھتے تھے۔ یہیں سے مشروطہ اور مشروعہ کی لڑائی شروع ہوئی۔ یہ تو ایک بنیادی نظریاتی سوال تھا، ہے نا؟ مطلب یہ کہ ملک کا سپریم قانون کون بنائے گا، عوام کے منتخب نمائندے یا پھر علماء شریعت کی تشریح کر کے؟ بالکل۔ شیخ فضل اللہ کا موقف تھا کہ مشروطہ یعنی آئین انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، جو خدا کے قانون یعنی مشروعہ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اسی دوران 1907 میں روس اور برطانیہ نے ایک معاہدے کے تحت ایران کو اپنے اپنے حلقہ اثر میں تقسیم کر لیا، جس نے آئین پرستوں کی پوزیشن کو بہت کمزور کر دیا۔ اور پھر جون 1908 میں مجلس پر حملہ ہوا۔ جی، محمد علی شاہ نے روسی کمانڈر کرنل لیاخوف کی سربراہی میں کوسک بریگیڈ کو مجلس کی عمارت پر بمباری کا حکم دیا۔ پارلیمنٹ کو تباہ کر دیا گیا، بہت سے رہنماؤں کو قتل کر دیا گیا، اور آئین کو معطل کر دیا گیا۔ اسے صغیر استبداد یعنی مائنر ٹائرنی کہا جاتا ہے۔ یہ تو انقلاب کا خاتمہ لگ رہا تھا۔ اس کے خلاف مزاحمت کہاں سے شروع ہوئی؟ مزاحمت کا مرکز شمالی شہر تبریز بنا۔ وہاں ستار خان اور باقر خان جیسے مقامی رہنماؤں کی قیادت میں عام لوگوں نے شاہی افواج کے خلاف گوریلا جنگ شروع کر دی۔ یہ لوگ کوئی دانشور یا بڑے لیڈر نہیں تھے، بلکہ عام شہری تھے۔ اور آخرکار ان کی مزاحمت رنگ لائی؟ جی، تبریز کی مزاحمت نے پورے ملک میں ایک نئی روح پھونک دی۔
جنوب سے بختیاری قبائل اور شمال سے گیلان کے مجاہدین نے تہران کی طرف مارچ شروع کر دیا، اور جولائی 1909 میں ان قوم پرست افواج نے تہران پر قبضہ کر لیا۔ تو وہ دوبارہ جیت گئے، تہران پر قبضہ ہو گیا، آئین بحال ہو گیا۔ کیا یہ ایک خوشگوار انجام تھا؟ بدقسمتی سے نہیں۔ جنگ جیتنا ایک بات تھی، لیکن امن قائم کرنا اور ملک چلانا بالکل دوسری مجلس کو بے شمار چیلنجز کا سامنا تھا۔ پارلیمنٹ کے اندر ہی اعتدال پسندوں اور زیادہ ریڈیکل سوشل ڈیموکریٹس کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ اور بیرونی دباؤ تو یقیناً کم نہیں ہوا ہوگا، خاص طور پر روس کی طرف سے۔ بالکل، اور پھر شسٹر افیئر پیش آیا، جو اس آئینی دور کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ یہ شسٹر کون تھا اور اس کا معاملہ کیا تھا؟ 1911 میں مجلس نے ملک کے تباہ حال مالیاتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک امریکی ماہر مورگن شسٹر کی خدمات حاصل کی۔ شسٹر ایک بہت قابل اور اصول پسند شخص تھا۔ اس نے بہت تیزی سے ٹیکس وصولی کا نظام بہتر بنایا۔ ایک غیر جانبدار امریکی ماہر جو سسٹم کو ٹھیک کرنے آیا تھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ روس اور برطانیہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی ہوگی۔ آپ نے صحیح سمجھا۔ شسٹر کی اصلاحات سے ان کے مفادات کو براہ راست خطرہ لاحق ہوا۔ جب شسٹر نے ایک شہزادے کی جائیداد جو روسی بینک کا مقروض تھا ضبط کرنے کی کوشش کی تو روس نے اسے اپنی توہین سمجھا۔ اچھا، روس نے ایران کو 2 الٹیمیٹم دیے، شسٹر کو فوراً برطرف کیا جائے ورنہ وہ تہران پر قبضہ کر لے گا۔ اور ایرانی حکومت اور مجلس نے کیا کیا؟ مجلس نے تو قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن حکومت بہت کمزور تھی۔ روس نے اپنی فوجیں شمالی ایران میں داخل کر دیں اور قتل و غارت شروع کر دی۔ آخرکار دسمبر 1911 میں وزیر اعظم نے مجلس کو برخاست کر دیا، آئین معطل کر دیا اور روس کا الٹیمیٹم قبول کر لیا۔ یعنی اندرونی کمزوری اور بیرونی جارحیت نے مل کر اس پورے آئینی تجربے کو ختم کر دیا۔ جی، مورگن شسٹر کو مجبوراً ایران چھوڑنا پڑا۔ یہ آئینی انقلاب کا ایک بہت ہی افسوسناک انجام تھا۔ اس دور کی مایوسی کا احساس اس وقت کے شاعروں کی تخلیقات میں بہت گہرائی سے ملتا ہے۔ عارف قزوینی جیسے شاعروں نے شسٹر کی رخصتی پر درد بھرے گیت لکھے، جو ایک طرح سے اس عظیم لیکن ناکام جدوجہد کا نوحہ بن۔ جیسے جیسے ریاست نے مغربی ماڈل اپنانا شروع کیا، اس کا اپنے روایتی اور مذہبی طبقے سے فاصلہ بڑھتا گیا۔ میرا خیال ہے یہ وہ تضاد ہے جو آج تک ایرانی سیاست کی بنیاد میں موجود ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ جنگ عظیم اور رضا خان کا عروج 1914-1925۔ تو کہانی 21 فروری 1921 کی صبح سے شروع ہوتی ہے، جب تہران کے لوگ سو کر اٹھے تو شہر پر فوج کا قبضہ تھا۔ جی، اور سڑکوں پر ایک اعلان لگا تھا جس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ اس کی پہلی لائن تھی، میں حکم دیتا ہوں، یعنی آئی کمانڈ۔ اور یہ اعلان کرنے والا کوسیک ڈویژن کا ایک بریگیڈیئر جنرل تھا، رضا خان۔ اور یہ کوئی عام فوجی یونٹ نہیں تھی۔ کوسیک ڈویژن اس وقت ایران کی سب سے ایلیٹ اور منظم فوج تھی، جسے روسی افسران نے ٹرین کیا تھا۔ تو اس کا کمانڈر ہونا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ رضا خان کا یہ اعلان صرف ایک ملٹری کو نہیں تھا، یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اچھا؟ جی، اس 9 نکاتی اعلامیے میں مارشل لاء لگا دیا گیا، پریس پر پابندی، عوامی اجتماعات پر پابندی، مطلب تھیٹر اور سنیما تک بند کر دیے گئے۔ لیکن ایک منٹ، عوام نے اس پہ شدید رد عمل کیوں نہیں دکھایا؟ آخر ایک فوجی افسر نے آ کر پورے شہر کو بند کر دیا تھا۔ کیونکہ ایرانی عوام اس وقت تک شدید مایوسی کا شکار ہو چکے تھے۔ ایک دہائی سے ملک غیر ملکی قبضے اور اندرونی خلافشار کا شکار تھا۔ 1906 کا آئینی انقلاب یعنی کانسٹیٹیوشنل ریولوشن بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ صحیح۔ پھر پہلی جنگ عظیم نے ملک کو تباہ کر دیا تھا۔ ایران نے غیر جانبداری کا اعلان تو کیا تھا، لیکن اس کی سرزمین روس، برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ کے لیے میدان جنگ بنی رہی۔ کچھ صوبے تو روسی اور ترک افواج کے درمیان 8 بار ہاتھ بدلتے رہے، جس کی بھاری قیمت عام لوگوں نے اپنی جان اور مال سے چکائی۔ تو اس ماحول میں لوگوں کو ایک مضبوط آدمی کی تلاش تھی جو ملک کو اس بحران سے نکال سکے۔ بالکل، وہ تھک چکے تھے۔ اور اسی افراتفری کے بیچ ایک اور بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی، تیل، جس نے ایران کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ جی ہاں، خوزستان میں تیل کی دریافت نے عالمی طاقتوں کی دلچسپی ایران میں کئی گنا بڑھا دی۔ یہ رعایت ایک برٹش تاجر ولیم ناکس ڈارسی کو ملی تھی،
جس کے بعد اینگلو پرشین آئل کمپنی یا APOC بنائی گئی۔ اچھا، اور یہاں ایک اہم موڑ آیا۔ 1914 میں ونسٹن چرچل کی کوششوں سے برطانوی حکومت نے APOC میں اکثریتی حصے خرید لیے۔ تو مطلب اب ایران کا مقابلہ کسی پرائیویٹ کمپنی سے نہیں بلکہ براہ راست برطانوی سلطنت سے تھا۔ بالکل، اور تیل کے کنوؤں کی حفاظت کے لیے ساؤتھ پرشین رائفلز کے نام سے ایک مقامی فوج بھی بنائی گئی جو برطانوی افسروں کے ماتحت تھی۔ یعنی ایک طرف ملک جنگ، قحط اور بیماریوں سے ٹوٹ رہا تھا۔ کتاب کے مطابق تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ جی 10 لاکھ۔ اور دوسری طرف انگریز ملک کے سب سے قیمتی اثاثے پر اپنا کنٹرول مضبوط کر رہے تھے۔ جی، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر 1919 میں برطانیہ نے اینگلو پرشین معاہدہ پیش کیا جو ایران کو عملی طور پر ایک برطانوی کالونی بنا دیتا۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ اس معاہدے کے تحت ایران کی فوج، معیشت اور انتظامیہ سب کچھ برطانوی مشینوں کے ہاتھ میں آ جاتا، لیکن ایرانی قوم پرستوں اور مجلس کے اراکین نے اس کی اتنی شدید مخالفت کی کہ یہ معاہدہ منظور نہ ہو سکا۔ تو اسی سیاسی خلا کو پر کرنے کے لیے رضا خان سامنے آئے۔ جی ہاں، بغاوت کے بعد وہ پہلے جنگی خزیر بنے اور پھر وزیر اعظم۔ انہوں نے سب سے پہلے قبائلی بغاوتوں کو سختی سے کچلا اور ملک میں مرکزی حکومت کی رٹ قائم کی۔ اس کام کے لیے انہیں ایک جدید فوج کی ضرورت تھی۔ اور اس فوج کے لیے پیسہ آیا تیل سے۔ بالکل، APOC سے ملنے والی تقریباً 1 ملین پاؤنڈ کی ادائیگی نے اس فوج کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اچھا، تو یہ بات تھوڑی عجیب ہے۔ ہم نے پڑھا کہ وہ ترکی کے اتاترک سے بہت متاثر تھے اور ایران میں بھی ایک جمہوریہ بنانا چاہتے تھے، لیکن علماء نے انہیں روک دیا۔ یہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہم تو یہی سنتے ہیں کہ وہ ایک مطلق العنان حکمران تھے۔ یہ ایک بہت ہوشیار سیاسی چال تھی۔ دیکھیے، 1924 میں انہوں نے جمہوریہ بنانے کی تحریک شروع کی، لیکن وہ جانتے تھے کہ علماء اس کی شدید مخالفت کریں گے، جن کی قیادت اس وقت آیت اللہ حسن مدرس کر رہے تھے۔ جب مخالفت عروج پر پہنچی تو رضا خان نے بڑی چالاکی سے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ وہ قم گئے، علماء سے ملاقات کی اور اپنی مذہبی وابستگی کا اظہار کیا۔ اس سے انہوں نے علماء کو یہ پیغام دیا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی اپنے مخالفین کو بھی کمزور کر دیا۔ واہ، یعنی یہ جمہوریت لانے کی کوشش کم اور اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کا ایک طریقہ زیادہ تھا۔ یقیناً انہوں نے ثابت کیا کہ ملک میں اصل طاقت ان کے پاس ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے قاجار خاندان کی باقیات کو ختم کیا، شاہی القابات ختم کیے اور اپنے لیے پہلوی کا نام چنا۔ جی، پہلوی کا خاندانی نام جو ایران کے قدیم قبل از اسلام ماضی کی علامت تھا۔ آخری قدم خوزستان پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا تھا، جہاں شیخ خزال کی نیم خود مختار حکومت تھی۔ اس کے بعد قاجار خاندان کے خاتمے کے لیے سٹیج پوری طرح تیار تھا۔ رضا شاہ اور پہلوی نظام 1925-1941۔ تو آخرکار 1925 میں مجلس نے قاجار خاندان کو موزول کر دیا اور رضا خان کو نیا شاہ منتخب کر لیا۔ جی، اور صرف چند اراکین نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، جن میں محمد مصدق بھی شامل تھے۔ انہوں نے بڑی دلچسپ دلیل دی کہ رضا خان کو بادشاہ بنا کر ایران ایک بہترین وزیر اعظم سے محروم ہو جائے گا، اور شاہ بننے کے بعد رضا شاہ نے ملک کو جدید بنانے کے لیے 3 بہت ہی قابل افراد پر انحصار کیا۔ عبدالحسین تیمورتاش جو ان کے وزیر دربار تھے، فیروز مرزا جو وزیر خزانہ تھے، اور علی اکبر داور جو وزیر انصاف تھے۔ ان تینوں کو پہلوی ریاست کا معمار کہا جاتا ہے، لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ بالکل نہیں، اور یہاں کہانی ایک بہت ہی تاریک موڑ لیتی ہے۔ رضا شاہ انتہائی شکی مزاج تھے۔ جیسے جیسے ان کی طاقت بڑھتی گئی، انہیں اپنے قریب ترین اور قابل ترین ساتھیوں سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اچھا، ان کا شک ان تینوں کو کھا گیا۔ تیمورتاش پر غداری کا الزام لگا اور وہ جیل میں پر اسرار طور پر مر گئے۔ فیروز مرزا پر غبن کا الزام لگا کر انہیں جلاوطن کر دیا گیا، اور داور نے اس خوف سے کہ اگلی باری ان کی ہے، خودکشی کر لی۔ تو یہ ایک کلاسک آمرانہ المیہ ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو اقتدار تک پہنچایا، آپ کا شک اور خوف انہی کو سب سے پہلے ختم کرتا ہے۔ یہ صرف ان 3 افراد کی کہانی نہیں، یہ خود رضا شاہ کی کردار اور ان کے نظام کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ جی، یہ ایک سبق ہے کہ ایسی حکومتیں اپنے سب سے ہونہار لوگوں کو بھی نہیں بخشتی۔ یہ اس سیاسی کلچر کو ظاہر کرتا ہے جہاں حکمران کسی کو بھی اپنے سے زیادہ طاقتور یا مقبول ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔
تو اپنے سیاسی مخالفین اور ساتھیوں کو راستے سے ہٹانے کے بعد انہوں نے اپنا دھیان ملک کو فزیکلی بدلنے پر لگایا، اور اس کی سب سے بڑی مثال شاید وہ ٹرانس ایرانی ریلوے لائن تھی، ہے نا؟ جی ہاں، وہ ریلوے لائن رضا شاہ کے دور کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ یہ ایک بہت بڑا انجینئرنگ کارنامہ تھا جو خلیج فارس کو بحیرہ کیسپین سے ملاتا تھا، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے کسی غیر ملکی قرضے کے بغیر صرف مقامی ٹیکسوں سے بنایا گیا۔ پیسہ کہاں سے آیا؟ پیسہ چینی اور چائے پر ٹیکس لگا کر اکٹھا کیا گیا۔ اس کی کل لاگت تقریباً 500 ملین امریکی ڈالر تھی، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا، جس سے ملک کے دور دراز علاقے بھی مرکز سے جڑ گئے۔ لیکن اس جدیدیت کی ایک قیمت بھی تھی، خاص طور پر شہروں کی تاریخی شناخت کے حوالے سے۔ یہ اس کی ڈارک سائڈ ہے۔ تہران جیسے قدیم شہروں کی روح کو مسخ کر دیا گیا۔ پرانے محلوں کو چیرتی ہوئی چوڑی سڑکیں بنائی گئیں، شہر کے 12 تاریخی دروازے گرا دیے گئے۔ اچھا؟ جی، اور قاجار دور کے کئی خوبصورت محلات کو گرا کر ان کی جگہ وزارتوں کی بے روح مغربی طرز کی عمارتیں کھڑی کر دی گئیں۔ یہ ایک طرح سے ماضی کو مٹا کر ایک نئی مسلط کردہ پہلوی شناخت بنانے کی کوشش تھی۔ تاریخ کو بلڈوز کیا جا رہا تھا۔ واہ، تو یہ صرف سڑکیں اور عمارتیں نہیں بدل رہے تھے، وہ ایرانی شناخت کی پوری تعریف ہی بدلنے کی کوشش کر رہے تھے، زبان سے لے کر تاریخ تک۔ یہ تو بہت بڑا منصوبہ تھا۔ یہ ایک مکمل ثقافتی ری انجینئرنگ تھی۔ تعلیم کے میدان میں فرانسیسی ماڈل پر جدید اسکولوں کا نظام قائم کیا گیا، اور 1934 میں تہران یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، جو آج بھی ایران کا سب سے بڑا علمی ادارہ ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک معیاری پارسی زبان کو قومی زبان کے طور پر مسلط کیا گیا، جبکہ آذربائیجانی، ترکی اور کردی جیسی علاقائی زبانوں کو دبایا گیا۔ فرہنگستان ایران نامی ادارہ بنایا گیا، جس کا کام زبان کو عربی اور ترکی الفاظ سے پاک کرنا تھا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک نیا قومی بیانیہ تشکیل دینا تھا، جس میں ایران کے قبل از اسلام یعنی زرتشتی ماضی کو بہت اہمیت دی گئی۔ اس بیانیے کا زور اس بات پر تھا کہ ایران کی اصل شناخت آریائی ہے، جو عرب اور ترک اثرات سے پاک ہے۔ جرمن ماہر آثار قدیمہ اینٹسٹ ہرسفیلڈ جیسے لوگوں کے کام نے پرسیپولیس جیسی قدیم جگہوں کو دوبارہ عوام کے سامنے لا کر اس بیانیے کو مزید تقویت دی۔ اور پھر وہ اصلاحات آئیں جنہوں نے معاشرے کو جڑ سے ہلا دیا، خاص طور پر لباس کے حوالے سے۔ جی، یہ سب سے زیادہ متنازع اصلاحات تھیں۔ 1928 میں مردوں کے لیے یورپی طرز کا لباس اور ایک خاص پہلوی ٹوپی لازمی قرار دی گئی، اور پھر 1934 میں عورتوں کے لیے لازمی بے پردگی یعنی حجاب اتارنے کا قانون نافذ کیا گیا۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے ایرانی معاشرے میں ایک زلزلہ برپا کر دیا۔ اس قانون کا اثر صرف سیاسی نہیں، بہت ذاتی بھی ہوگا، ہے نا؟ بہت گہرا اور ذاتی اثر تھا۔ اس سے پہلے لباس سماجی حیثیت، علاقے اور پیشے کی نشانی ہوتا تھا، اب سب کو ایک ہی سانچے میں ڈھالا جا رہا تھا۔ لیکن حجاب کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ حساس تھا۔ کئی عورتوں نے کئی سالوں تک گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بغیر حجاب کے باہر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ صحیح۔ خاندان تقسیم ہو گئے، باپ اور بیٹے، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے ہوئے۔ یہ ریاست اور مذہب کے درمیان صدیوں پرانے معاہدے کو توڑنے کے مترادف تھا۔ اس نے علماء اور ریاست کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر دی جو پھر کبھی پر نہ ہو سکی۔ اور پھر اتنی محنت سے بنایا گیا یہ نظام دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ رضا شاہ کے دور کا خاتمہ بھی اتنا ہی ڈراماٹک تھا جتنا اس کا آغاز۔ بالکل۔ دوسری جنگ عظیم میں ایران نے ایک بار پھر غیر جانبداری کا اعلان کیا، لیکن اس کا جھکاؤ واضح طور پر جرمنی کی طرف تھا۔ نازی پروپیگنڈا دونوں ممالک کے مشترکہ آریائی ورثے پر بہت زور دیتا تھا، اور رضا شاہ ہٹلر کے نظم و ضبط سے بہت متاثر تھے۔ اور یہ بات اتحادیوں، خاص طور پر برطانیہ اور سوویت یونین کو بالکل پسند نہیں آئی۔ بالکل نہیں، اور انہوں نے موقع ملتے ہی ایران پر حملہ کر دیا۔ اگست 1941 میں سوویت یونین نے شمال سے اور برطانیہ نے جنوب سے ایران پر حملہ کر دیا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، جس فوج کو رضا شاہ نے 20 سال لگا کر اتنی محنت سے بنایا تھا، وہ چند ہی دنوں میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ جی، اتحادیوں نے رضا شاہ کو تخت چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ واقعی ایک ستم ظریفی ہے،
جس شخص نے اپنی پوری سیاست غیر ملکی اثر و رسوخ کو ختم کرنے پر بنائی، اسے آخر کار غیر ملکی طاقتوں نے ہی موزول کر دیا۔ یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ان کا تخت ان کے نوجوان اور نا تجربہ کار بیٹے محمد رضا پہلوی کو سونپ دیا گیا، اور ایران ایک بار پھر غیر ملکی قبضے، سیاسی عدم استحکام اور ایک نئے غیر یقینی دور میں داخل ہو گیا۔ ترقی، ابتری اور بے چینی۔ جی، 1963 سے 1977 کا دور، یہ وہ وقت تھا جب آیت اللہ خمینی کو جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ تو ایک طرح سے شاہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی جیت تھی، ہے نا؟ بالکل، اس سے اپوزیشن کم از کم کچھ عرصے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، اور شاہ کے اندر ایک زبردست، آپ کہہ سکتے ہیں، سیلف کانفیڈنس پیدا ہو گیا۔ اچھا۔ انہیں لگا کہ اب انہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور 1963 سے 1973 کا جو عشرہ ہے وہ اکثر شاہ کے بہترین سالوں میں شمار ہوتا ہے۔ کیونکہ معاشی ترقی ہو رہی تھی، خارجہ پالیسی میں بھی کامیابیاں مل رہی تھیں۔ جی، اور ملک کے اندر بھی ایک نسبتاً مقبولیت تھی۔ لیکن جون 1963 کی جو بغاوت تھی، اس کا پیغام حکمران طبقے نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ اسے بس یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ یہ سیاہ رجعت پسندوں کی آخری کوشش ہے۔ بالکل، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دور کی معیشت میں کیا ہو رہا تھا۔ شروع کرتے ہیں پھیلتی ہوئی معیشت سے۔ دیکھیں، اس دور میں ایران کی سوسائٹی اور اکانومی میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں۔ جیسے کہ صرف 10 سالوں میں 1965 سے 1975 کے بیچ آبادی 40% بڑھ گئی، 24 ملین سے 34 ملین۔ اوہ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اور یہ آبادی دیہاتوں سے شہروں کی طرف جا رہی تھی۔ 1975 تک تو صرف تہران کی آبادی تقریباً 40 لاکھ ہو چکی تھی۔ اور شہروں میں ظاہر ہے گاڑیاں بھی بڑی ہوں گی۔ میں نے کتاب میں پیکان گاڑی کا ذکر پڑھا ہے۔ ہاں، پیکان کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ وہ مقامی طور پر بننے والی پہلی کار تھی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سٹیٹس سمبل بن گئی مڈل کلاس کے لیے۔ جی بالکل، اس ایک گاڑی نے ایران میں کنزیومر کلچر کو بہت فروغ دیا۔ تو یہ ایک طرح سے ترقی کی نشانی تھی۔ حکومت کے لیے تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن یہیں پر ایک آئرنی ہے۔ جو دانشور تھے جیسے جلال آل احمد، ان کے لیے یہی گاڑی غربت زدی یعنی ویسٹاکسیکیشن کی علامت تھی۔ اچھا، مطلب مغرب کی اندھی تقلید۔ بالکل، کہ ہم اپنی ثقافت کھو رہے ہیں۔ تو ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں ترقی اور ثقافتی موت دونوں کی نشانی بن گئی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ لیکن ترقی صرف گاڑیوں تک تو نہیں تھی، انفراسٹرکچر کا کیا حال تھا؟ حکومت نے انفراسٹرکچر پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا۔ نئی سڑکیں، ریل کی پٹریاں، بڑے بڑے ڈیم، بجلی کے گریڈ، مواصلاتی نیٹ ورک۔ صنعتوں پر بھی کام ہو رہا تھا؟ جی، بھاری صنعتیں لگ رہی تھیں، پیٹروکیمیکل، سیمنٹ، شوگر پلانٹس، اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ٹیکسٹائل اور فوڈ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ تو بظاہر تو سب بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس پر تنقید بھی ہوتی ہوگی۔ بہت زیادہ، خاص طور پر جو بائیں بازو کے دانشور تھے، وہ اسے اسمبلی انڈسٹری کہتے تھے۔ اسمبلی انڈسٹری مطلب؟ تھا کہ اس کا فائدہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کو ہو رہا ہے۔ اور یہی تنقید پھر اسلامی انقلاب کا حصہ بنی؟ جی، اسلامی ریڈیکلز نے اسی دلیل کو اپنا لیا۔ اس ترقی کا ایک اور بہت منفی اثر روایتی بازار پر پڑا۔ وہ کیسے؟ جب یورپ، امریکہ اور جاپان سے امپورٹڈ مال آنے لگا تو چھوٹے تاجروں کا کام ٹھپ ہو گیا۔ بڑے بزنس مین بازار سے نکل کر نئے علاقوں میں چلے گئے۔ تو بازار ایک طرح سے حکومت مخالف جذبات کا مرکز بن گیا۔ بالکل، خاص طور پر خمینی کے حامیوں کا گڑھ بن گیا۔ اور اس سب کے پیچھے جو انجن تھا وہ تو تیل کا پیسہ تھا، ہے نا؟ سارا کھیل ہی تیل کا تھا۔ 1965 سے 72 کے بیچ سالانہ بجٹ $1 بلین سے $8 بلین تک پہنچ گیا۔ اور پھر 1973 کا تیل کا بحران آیا۔ جی، اس نے تو سب کچھ بدل دیا۔ تیل کی قیمت $2 فی بیرل سے سیدھا $11 تک چلی گئی۔ یعنی ایران کے خزانے میں پیسوں کا سیلاب آ گیا۔ بالکل، لیکن یہ پیسہ ملک کے لیے نعمت سے زیادہ زحمت بن گیا۔ اس نے سماجی اور سیاسی توازن بگاڑ دیا۔ شاہ تو اس پیسے سے ایران کو عظیم تہذیب بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ لیکن زمین پر حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ ملک میں مہنگائی 25% تک پہنچ گئی، جس نے عام آدمی کی زندگی مشکل بنا دی۔ تو یہ جو اتنا پیسہ آ رہا تھا اس کو مینج کون کر رہا تھا؟
ایک نئے قسم کے لوگ سامنے آئے ہوں گے۔ جی، اور یہیں سے نئے حکمران طبقے یعنی ٹیکنوکریٹس کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ مغرب سے تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ بالکل، قابل مینیجرز، ماہرین، اور اس طبقے کی سب سے بڑی مثال تھے وزیر اعظم امیر عباس ہویدا۔ ہاں، جو 13 سال تک وزیر اعظم رہے۔ جی، 1965 سے 1977 تک وہ ایک بہت دلچسپ شخصیت تھے، پڑھے لکھے، سیکولر، لیکن شاہ کے مکمل طور پر تابع۔ شاہ کو ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کبھی نہیں، اور ہویدا نے بھی یہ کردار قبول کر لیا تھا۔ 13 سال ایک ہی وزیر اعظم، اس کا مطلب ہے نظام میں ایک جمود آ گیا تھا۔ یہی سب سے خطرناک بات تھی۔ ایک ایسا کلچر بن گیا جہاں قابلیت سے زیادہ خوشامد اور وفاداری کی قدر تھی، تنقیدی سوچ کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اور اس خوف اور اطاعت کی فضا نے پورے نظام کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ جی، بالکل مفلوج کر دیا۔ اور اس کنٹرول کو مزید سخت کرنے کے لیے 2 بڑے ادارے تھے، ایک تو خفیہ پولیس ساواک، اور دوسری 1975 میں بنائی گئی واحد سیاسی جماعت رستہ خیز پارٹی۔ اس پارٹی کا قیام تو عملیت کی انتہا تھی، ہے نا؟ جی، شاہ نے کہا کہ اب ملک میں صرف ایک پارٹی ہوگی، جو اس کا ممبر نہیں بننا چاہتا وہ اپنا پاسپورٹ لے اور ملک سے چلا جائے۔ اس سے تو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج اور گہری ہو گئی۔ بالکل، سارے اختیارات شاہ کی ذات میں مرکوز ہو گئے تھے، جس کی وجہ ان کی اپنی سیاسی عدم تحفظ اور شہرت کی بھوک تھی۔ اچھا، اب ذرا خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں۔ شاہ کی نظریں صرف ملک کے اندر نہیں تھی، وہ خطے میں بھی اپنا اثر چاہتے تھے۔ یقیناً، اس دور کو عرب ایران سرد جنگ کا دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ تعلقات ہمسایہ ممالک، خاص کر عراق اور مصر سے بہت کشیدہ تھے۔ اور شاہ نے ایرانی قوم پرستی کو بھی بہت فروغ دیا۔ جی، جس میں عربوں کو ایک طرح سے دوسرے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو خلیج فارس کے نام پر تنازع تھا، ہے نا؟ بالکل، جب مصر کے صدر ناصر نے اسے عربی خلیج کہنا شروع کیا تو ایران میں بہت شدید رد عمل ہوا۔ یہ صرف نام کی جنگ نہیں تھی۔ اور عراق کے ساتھ بھی تو شط العرب کا مسئلہ چل رہا تھا۔ جی، وہ پرانا سرحدی تنازع تھا۔ شاہ نے عراق پر دباؤ ڈالنے کے لیے عراق کے اندر کرد باغیوں کی مدد شروع کر دی۔ یہ ایک بہت ہوشیارانہ چال تھی۔ اور یہ کام کر گئی۔ آخر کار 1975 میں الجزائر معاہدہ ہوا، جس میں عراق نے ایران کے مطالبات مان لیے۔ یہ شاہ کی بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ تو خارجہ محاذ پر تو شاہ کامیاب ہو رہے تھے۔ جی، اور جب برطانیہ خلیج سے نکلا تو شاہ نے خود کو خلیج کا پولیس مین سمجھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران انہوں نے 3 جزیروں پر بھی قبضہ کیا تھا۔ جی، ابو موسیٰ، بڑا اور چھوٹا تمب، جس پر پوری عرب دنیا نے شدید احتجاج کیا۔ تو ایک طرف ملک کے اندر مکمل کنٹرول اور باہر کامیاب خارجہ پالیسی، سطح پر تو سب کچھ بہترین لگ رہا تھا۔ بالکل، لیکن سطح کے نیچے ایک لاوا پکڑا تھا۔ کیونکہ ملک کے اندر سیاسی سرگرمیوں پر مکمل پابندی تھی۔ جی، اور جب پرامن جدوجہد کے تمام راستے بند ہو جائیں تو پھر کچھ لوگوں کے لیے صرف مسلح جدوجہد کا راستہ بچتا ہے۔ اور یہیں سے شہری گوریلا تنظیموں کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ جی، 2 بڑی تنظیمیں سامنے آئیں، ایک مارکسسٹ فدائین خلق اور دوسری اسلامی مارکسسٹ مجاہدین خلق۔ مجاہدین خلق، یہ مارکسزم اور شیعہ نظریات کا ملاپ، یہ بہت عجیب لگتا ہے۔ عجیب ہے، لیکن یہی ان کی طاقت تھی۔ انہوں نے ایک بالکل نئی آئیڈیالوجی بنائی۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ کارل مارکس کی طبقاتی جدوجہد کا نظریہ دراصل وہی ہے جو امام حسین نے کربلا میں کیا۔ اچھا، یہ تو بہت ہوشیارانہ تشریح ہے۔ بالکل، انہوں نے کہا یزید حکمران طبقہ تھا اور امام حسین مظلوم عوام کی علامت۔ اس طرح انہوں نے مارکسزم کو ایک گہرا مذہبی رنگ دے دیا، جس نے بہت سے نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچا۔ تو کیا ان کی کارروائیوں سے حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا تھا؟ نہیں، فوجی طور پر تو وہ اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن ان کا اصل اثر نفسیاتی تھا۔ انہوں نے شاہ کے ناقابل تسخیر ہونے کے تاثر کو توڑا۔ بالکل، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ریاست کے خلاف لڑا جا سکتا ہے۔ اور پھر فیبروری 1971 کا سیاکل واقعہ پیش آیا۔ وہ کیا تھا؟ گھریلوں کے ایک گروہ نے ایک پولیس چوکی پر حملہ کیا۔ فوجی اعتبار سے وہ ناکام رہے، لیکن اس نے ایران میں مسلح جدوجہد کا اعلان کر دیا۔
اور اس نے ان تحریکوں کو ہیرو بنا دیا۔ جی، اور جب خسرو گلسرخی جیسے دانشوروں پر ٹی وی پر مقدمہ چلا اور انہیں پھانسی دی گئی تو ان کے لیے ہمدردی کی ایک لہر پیدا ہو گئی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں تھیں جو بتا رہی تھیں کہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ یقیناً یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ شاہ کی ظاہری ترقی اور خوشحالی کی چمک کے نیچے شدید بے چینی اور غصے کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ کنسالیڈیشن آف دی اسلامک ریپبلک 1979-1984 کا نام دیتی ہے۔ یعنی وہ ابتدائی 5 سال جب نئی حکومت نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ بالکل، اور کتاب کا جو مول نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب حیران کن رفتار سے ہوا۔ اچھا جی، فروری 1979 میں انقلاب آیا اور صرف 1 سال کے اندر نئی لیڈرشپ نے نہ صرف اپنی بنیادیں رکھیں بلکہ اپنے تمام ممکنہ مخالفین کو ایک ایک کر کے راستے سے ہٹا دیا۔ یہ بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے۔ ملک میں ایک طرف جشن تھا تو دوسری طرف ایک شدید پاور ویکیوم بھی تو تھا۔ بہت بڑا۔ تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے انہوں نے پہلا قدم کیا اٹھایا؟ مطلب کوئی روڈ میپ تھا ان کے پاس؟ روڈ میپ سے زیادہ ایک بہت واضح نیت تھی۔ انہوں نے فوراً کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو اپریل 1979 میں ایک ریفرنڈم کروایا گیا۔ اسلامی جمہوریہ کے لیے؟ جی، پوچھا گیا کہ کیا آپ اسلامی جمہوریہ چاہتے ہیں؟ نتیجہ ظاہر ہے، بھاری اکثریت سے ہاں میں آیا۔ ٹھیک، اس کے فوراً بعد نیا آئین بنانے کا عمل شروع ہوا۔ پارلیمنٹ اور صدر کے انتخابات ہوئے اور اس کے ساتھ ہی کچھ بالکل نئے متوازی ادارے بنائے گئے۔ متوازی ادارے؟ آپ پاسداران انقلاب یا انقلابی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اسلامی انقلابی عدالتیں، پاسداران انقلاب یعنی ریولیوشنری گارڈز، گارڈین کونسل اور مجلس خبرگان یعنی اسمبلی آف ایکسپرٹس۔ یہ ادارے روایتی حکومت کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے؟ ساتھ بھی اور اس سے بالا تر بھی۔ ان کا مقصد تھا انقلاب کے نظریاتی پہلو کی حفاظت کرنا۔ لیکن یہ سب اتنا آسان تو نہیں ہوا ہوگا۔ کتاب بتاتی ہے کہ ملک خانہ جنگی کے دہانے پر تھا۔ بہت شدید بحران تھے۔ ایک طرف بائیں بازو کی جماعتیں تھیں، خاص طور پر مجاہدین خلق اور فدائین خلق، جو انقلاب میں اتحادی تھی نا، بالکل، اب وہ سب سے بڑا خطرہ بن گئیں۔ پھر کردستان، خوزستان جیسے علاقوں میں مسلح تحریکیں شروع ہو گئیں۔ اور پھر وہ امریکی سفارت خانے والا معاملہ۔ جی، نومبر 1979 میں یرغمالیوں کا بحران جو 444 دن چلا۔ جی، اور جیسے یہ کافی نہ ہو، سپٹمبر 1980 میں عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یعنی 8 سالہ جنگ کا آغاز۔ جی، ایک تباہ کن جنگ۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اندرونی بغاوتیں، تباہ حال معیشت اور اوپر سے عراق کے ساتھ جنگ۔ جی، ایسے حالات میں تو کوئی بھی حکومت گر جائے، تو پھر آیت اللہ خمینی کی حکومت کی گرفت کمزور ہونے کے بجائے مزید مضبوط کیسے ہو گئی؟ یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق حکومت نے ان بحرانوں کو اپنی کمزوری نہیں، اپنی طاقت بنایا۔ وہ کیسے؟ پہلا، یرغمالیوں کے بحران کو عظیم شیطان یعنی امریکہ کے خلاف ایک عظیم فتح کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس سے قوم پرستی کو بہت ہوا ملی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، عراقی حملے نے کمال کا کام کیا۔ ایک ریلی اراؤنڈ دا فلیگ والی صورتحال بن گئی۔ ایرانی عوام چاہے حکومت سے متفق ہوں یا نہیں، ملک بچانے کے لیے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اور حکومت نے اسے مقدس دفاع کا نام دیا۔ بالکل۔ اور تیسرا، جب آیت اللہ مطہری اور بہشتی جیسے بڑے لیڈر قتل ہوئے تو حکومت نے خود کو مظلوم بنا کر پیش کیا اور اسی آڑ میں مخالفین پر کریک ڈاؤن کا جواز پیدا کر لیا۔ یعنی ہر بحران کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ تو آئیے اسی کریک ڈاؤن پر بات کرتے ہیں۔ کتاب کا اگلا حصہ ہے کرشنگ دا پہلوی آئیڈلز۔ جی، یہ نام ہی سب کچھ بتا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے کس کی باری آئی؟ سب سے پہلے پہلوی حکومت کے ستونوں کی، جنہیں تاغوتی یعنی شیطان کے پیروکار کہا جاتا تھا۔ سابق وزراء، سوا کے ایجنٹس، سینئر فوجی جرنیل اور شاہ کے قریبی تاجر بھی۔ جی وہ سب۔ ہزاروں کو گرفتار کیا گیا اور بہت سو کو فوری طور پر پھانسی دے دی گئی۔ اس کا عام معاشرے پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ مطلب ایک دن آپ کا پڑوسی ایک جنرل ہے اور اگلے دن وہ غائب ہے۔ شدید خوف کا ماحول تھا۔ کتاب اسے ایک سماجی تطہیر یعنی سوشل پرجنگ کہتی ہے۔ کوئی بھی امیر مغربی لباس پہنے شخص شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اچھا۔ مردوں نے داڑیاں رکھ لیں، اسلامی حلیہ اپنا لیا، خواتین کے لیے حجاب لازمی قرار دیا گیا اور سڑکوں پر نعرے لگتے تھے، یا رسری یا توسری، جس کا مطلب تھا یا سر ڈھانپو یا مار کھاؤ۔ جی،
یہ ایک ثقافتی جنگ بھی تھی۔ اور یہ سب نافذ کون کر رہا تھا؟ پولیس اور فوج پر تو اعتبار نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں۔ یہیں پر کمیٹے یعنی انقلابی کمیٹیوں کا کردار سامنے آتا ہے۔ یہ ہر محلے، ہر دفتر میں بن گئی تھیں۔ تو ان کا کام کیا تھا؟ بظاہر تو انقلاب کی حفاظت کرنا، لیکن کتاب کہتی ہے کہ حقیقت میں یہ ذاتی دشمنیاں نکالنے اور لوگوں کے گھروں جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا ذریعہ بن گئی تھی۔ مطلب کسی پر بھی شراب پینے کا الزام لگا کر تشدد کیا جا سکتا تھا؟ جی، یا صرف امیر ہونے کی وجہ سے۔ تو پاسداران انقلاب کا قیام بھی اسی ماحول میں ہوا؟ وہ ان کمیٹیوں سے کیسے مختلف تھے؟ جی، مئی 1979 میں پاسداران انقلاب کا قیام ایک بہت کلیدی موڑ تھا۔ یہ ریاست کے اندر ایک ریاست بنانے جیسا تھا۔ اچھا۔ کتاب کا اصل نقطہ یہ ہے کہ اس نے فوج کے روایتی کردار کو چیلنج کیا اور اقتدار کا ایک ایسا متوازی مرکز بنایا جو براہ راست ولی فقیہ کو جواب دے تھا، منتخب حکومت کو نہیں۔ اور یہی ڈھانچہ آج تک قائم ہے؟ بالکل۔ ان کا کام زیادہ منظم تھا، جیسے اندرونی بغاوتوں کو کچلنا اور حکومت کے نظریاتی وفاداروں کی ایک فوج تیار کرنا۔ ان سڑکوں پر ہونے والے انصاف کے ساتھ کوئی باقاعدہ عدالتی نظام بھی تو بنایا گیا ہوگا؟ کتاب میں انقلابی عدالتوں کا ذکر ہے۔ جی، اسلامی انقلابی عدالتیں۔ اور وہ تصویر اور بھی خوفناک ہے۔ کیوں؟ ان کے جج زیادہ تر مولوی ہوتے تھے جنہیں خمینی نے خود مقرر کیا تھا، اور ان عدالتوں کا نظام بہت سادہ تھا۔ کوئی وکیل نہیں، کوئی جوری نہیں، اور فیصلے فوری اور حتمی۔ الزامات بھی بڑے مبہم ہوتے تھے، جیسے زمین پر فساد پھیلانا۔ کتاب میں کوئی خاص مثال ہے اس نظام کی؟ سب سے مشہور مثال امیر عباس ہویدا کی ہیں۔ ہم۔ وہ 13 سال تک شاہ کے وزیر اعظم رہے۔ اچھا۔ انقلاب کے بعد انہوں نے ملک سے بھاگنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ بے قصور ہیں اور انہیں انصاف ملے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ان کا مقدمہ بدنام زمانہ جج صادق خلخالی کے سامنے پیش ہوا، جسے مغربی پریس پھانسی دینے والا جج کہتا تھا۔ اوہ۔ ہویدا کو اپنی صفائی کا کوئی موقع دیے بغیر چند گھنٹوں کی سماعت کے بعد سزائے موت سنا دی گئی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ایک شخص جو 13 سال ملک کا وزیر اعظم رہا، وہ نظام پر بھروسہ کر کے ٹھہرتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ایک فرد کی کہانی نہیں تھی، یہ پورے پرانے نظام کو علامتی سزائے موت دینا تھا۔ اور یہ خلخالی، ان کا کردار صرف عدالت تک تھا؟ نہیں، وہ ایک ثقافتی دہشت گرد بھی تھے۔ اس نے قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کو برا بھلا کہا، تاریخی مقامات کو گرانے کی دھمکی دی، اور وہ رضا شاہ کے مزار کو تباہ کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ یعنی وہ صرف لوگوں کو نہیں، تاریخ کو بھی مٹا رہے تھے۔ جی بالکل۔ تو ایک طرف یہ سیاسی اور سماجی صفائی چل رہی تھی، لیکن اس سب کا ملک کی معیشت پر کیا اثر پڑ رہا تھا؟ کتاب کا اگلا حصہ اسی پر ہے، دی انریولنگ آف دی اکانومی۔ معیشت پر اثرات بہت گہرے اور فوری تھے۔ جولائی 1979 میں حکومت نے ملک کی 51 بڑی نجی صنعتوں، بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ یا یوں کہیں کہ ضبط کر لیا۔ جی، ضبط کر لیا۔ ان ضبط شدہ اثاثوں کا کیا ہوا؟ انہیں چلانے کے لیے تو بہت بڑی مشینری چاہیے تھی۔ انہیں چلانے کے لیے خمینی کے حکم پر ایک بہت بڑا ادارہ بنایا گیا، بنیاد مستضعفین، غریبوں اور محروموں کی فاؤنڈیشن۔ اچھا۔ یہ ادارہ پہلوی خاندان کی جائیدادوں سے لے کر بڑی بڑی کمپنیوں اور ہوٹلوں تک ہر چیز کو کنٹرول کرتا تھا۔ اور یہ کس کو جواب دہ تھا؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ یہ پارلیمنٹ کو نہیں، سیدھا ولی فقیہ کو جواب دہ تھا، اور کسی بھی نگرانی سے آزاد تھا۔ اس سے تو ایک نئی قسم کی معاشی اشرافیہ پیدا ہوئی ہوگی۔ بالکل۔ کتاب اسے خودی یعنی انسائیڈرز کا نام دیتی ہے۔ حکومت سے قریبی لوگ، آیت اللہ کے بچے یعنی آغازادہ، جنگ کے سابق فوجی، یہ سب ان اثاثوں سے فائدہ اٹھانے لگے۔ اور کرپشن کا ایک نیا نظام شروع ہو گیا۔ جی۔ لیکن عام لوگوں سے تو مفت بجلی، پانی اور گھر کے وعدے کیے گئے تھے۔ جی، وہ وعدے تو کبھی پوری طرح پورے نہیں ہوئے، لیکن پیٹرول اور بنیادی اشیاء خرد و نوش پر سبسڈی کا ایک نظام شروع کیا گیا، جو آج تک معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو انہوں نے پرانے نظام کو جسمانی طور پر ختم کیا، اس کی تاریخ مٹائی اور اس کی معاشی بنیادوں پر قبضہ کر لیا۔ اب ایک نئے قانونی نظام کی ضرورت تھی۔ کتاب کا اگلا حصہ ہے فریمنگ دی اسلامک کانسٹیٹیوشن۔ جی، اور 1979 کے موسم گرما تک 4 باتیں واضح ہو چکی تھی۔ اول، علماء کا مکمل غلبہ۔ دوم، اعتدال پسند آوازوں کا خاتمہ۔ سوم، شدید مغرب مخالف جذبات۔ اور چہارم، ایک بہت بڑی ریاستی معیشت۔ تو آئین بھی انہی بنیادوں پر بننا تھا، اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا۔
شروع میں ایک مسودہ تھا جو وزیر اعظم بازرگان کی لبرل حکومت نے تیار کیا تھا۔ وہ 1906 کے پرانے آئین کی ہی جدید شکل تھی۔ لیکن وہ منظور نہیں ہوا۔ نہیں، جب یہ مسودہ مجلس خبراگان کے سامنے آیا، جس میں علماء کی اکثریت تھی، تو انہوں نے اسے ایک طرف رکھ کر ایک بالکل نئی دستاویز تیار کی۔ اور اس نئے آئین کی سب سے انقلابی بات کیا تھی؟ اس کا مرکزی نقطہ تھا ولایت فقیہ، یعنی گارڈین شپ آف دا جورسٹ کا نظریہ۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے آسان لفظوں میں؟ مطلب یہ کہ جس طرح ایک خاندان کو سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح پوری قوم اور ریاست کی سرپرستی کا حق سب سے بڑے مذہبی عالم یعنی فقیہ کو حاصل ہے۔ تو یہ جمہوریت کے روایتی تصور سے بالکل مختلف تھا، ہے نا؟ بالکل، کیونکہ اس میں حتمی اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے بجائے ایک غیر منتخب روحانی پیشوا کے پاس چلا گیا۔ یعنی صدر اور پارلیمنٹ سب اس ایک شخص کے ماتحت۔ جی، آئین نے ولی فقیہ کو حکومت کی تینوں شاخوں کی نگرانی کا اختیار دے دیا۔ وہ مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف تھے اور عوام کے منتخب کردہ صدر کو برطرف بھی کر سکتے تھے۔ تو اس نئے آئین کے تحت پہلے صدر ابو الحسن بنی صدر بنے۔ وہ تو کوئی روایتی مولوی نہیں تھے۔ بالکل نہیں۔ کتاب کا اگلا حصہ بنی صادرس کروسیبل اسی پر ہے۔ بنی صدر ایک فرانسیسی تعلیم یافتہ دانشور تھے۔ تو پھر وہ صدر کیسے بن گئے؟ شاید خمینی نے انہیں ایک جدید چہرے کے طور پر آگے بڑھایا، لیکن جو بنیاد پسند علماء کی جماعت تھی، اسلامک ریپبلکن پارٹی، وہ انہیں پہلے دن سے ہی ایک خطرہ سمجھتی تھی۔ اور ان کا تصادم کس بات پر ہوا؟ ہر بات پر۔ وزیر اعظم کے انتخاب سے لے کر عراق جنگ کی حکمت عملی تک، بنی صادر کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ ان کے پاس اپنی کوئی منظم سیاسی جماعت نہیں تھی۔ اور ان کی سب سے بڑی غلطی؟ مجاہدین خلق کی طرف جھکاؤ، جو حکومت کے سب سے بڑے دشمن بن چکے تھے۔ اور انجام کیا ہوا؟ مارچ 1981 میں تہران یونیورسٹی میں ایک ریلی کے دوران ان کے حامیوں اور مخالفین میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ یہ ان کے زوال کا آغاز تھا۔ جون 1981 میں خمینی نے انہیں صدر کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ بنی صدر کے جانے کے بعد تو پھر مطلب کوئی روک ٹوک نہیں رہی؟ کوئی نہیں رہی۔ کتاب اسے پرجنگ دی اسلامک اپوزیشن کہتی ہے۔ بنی صدر کی برطرفی کے بعد ایک دہشت کا دور یعنی رین آف ٹیرر شروع ہوا۔ بنی صدر خود کہاں گئے؟ وہ مجاہدین خلق کے رہنما مسعود رجوی کے ساتھ راتوں رات ایک فوجی طیارے میں فرار ہو کر پیرس پہنچ گئے۔ اور ان کے جانے کے بعد حکومت نے ہر اس تنظیم کو کچل دیا جو ان کے نظریے سے متفق نہیں تھی۔ سب سے زیادہ نشانہ کون بنا؟ مجاہدین خلق۔ حکومت نے ان کے خلاف ایک نظریاتی جنگ چھیڑی۔ پہلے انہیں التقاطی کہا، پھر منافقین اور آخر میں کافر قرار دے دیا، جس کے بعد ان کے خلاف ہر کارروائی جائز ہو گئی۔ ہزاروں لوگوں کو پھانسی دی گئی۔ جی، لیکن صرف وہی نہیں، لبرل نیشنل فرنٹ، کمیونسٹ تودا پارٹی اور یہاں تک کہ آیت اللہ شریعت مداری جیسے سینئر مذہبی رہنما جنہوں نے ولایت فقیہ پر اعتراض کیا تھا، انہیں بھی نظر بند کر دیا گیا۔ تو یہ سیاسی صفائی تھی، لیکن کتاب ایک ثقافتی انقلاب کا بھی ذکر کرتی ہے۔ جی، اس کا مطلب تھا کہ صرف لوگوں کو ہی نہیں بلکہ خیالات کو بھی پاک کرنا ہے۔ اچھا، این اسلامک کلچرل ریولیوشن۔ اس کا آغاز آزاد اخبارات کی بندش سے ہوا، پھر اس کا رخ یونیورسٹیوں کی طرف مڑا جنہیں مغربی زہر کا گڑھ سمجھا جا رہا تھا۔ اور یونیورسٹیوں کو بند بھی تو کر دیا گیا تھا۔ جی، جون 1980 میں ملک بھر کی تمام یونیورسٹیوں کو 3 سال کے لیے بند کر دیا گیا۔ 3 سال کے لیے؟ یہ تو پوری ایک نسل کا نقصان ہے۔ بالکل۔ اس دوران ہزاروں اساتذہ اور طلباء کو ان کے مغربی یا بائیں بازو کے خیالات کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ اس عمل کو پاک سازی کا نام دیا گیا۔ اور نصاب کا کیا ہوا؟ نصاب اور درسی کتابوں کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ خاص طور پر تاریخ کو اسلامی نظریے کے مطابق دوبارہ لکھا گیا۔ یہ تاریخ دوبارہ کیسے لکھی گئی؟ کس کو ہیرو بنایا گیا اور کس کو ولن؟ نئی تاریخ میں قاجار اور پہلوی ادوار کو غداری اور زوال کا دور قرار دیا گیا۔ رضا شاہ کو برطانوی کٹھ پتلی کے طور پر پیش کیا گیا۔ اور محمد مصدق؟ انہیں ایک کمزور رہنما کے طور پر دکھایا گیا جس نے علماء سے دوری اختیار کی اور ناکام ہوا، جبکہ شیخ فضل اللہ نوری اور آیت اللہ کاشانی جیسے مذہبی رہنماؤں کو قومی ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ صرف تاریخ نہیں تھی، یہ مستقبل کی نسلوں کی ذہن سازی تھی۔ بالکل۔ تو 1983 کے آخر تک، جیسا کہ کتاب کا آخری حصہ
ٹوورڈ کمپلیٹ سپریمیسی بتاتا ہے حکومت نے ہر قسم کی مخالفت کو خاموش کر دیا تھا۔ جی، کتاب کے مطابق یہ کامیابی حیران کن تھی۔ اس کی بنیاد میں خمینی کی کرشماتی شخصیت تھی جو ایک انقلابی پیغمبر کی طرح تھے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں میں ایک شدید گروہی ہم آہنگی پیدا کی اور اس کے علاوہ ایک منظم ریاستی ڈھانچہ، تیل سے آنے والی بے تحاشا دولت اور ریاستی جبر کے بے دریغ استعمال نے حکومت کی بنیادیں مضبوط کر دیں۔ تو اگر ہم ان ابتدائی 5 سالوں کا خلاصہ کریں تو 1979 کا انقلاب جو آزادی اور جمہوریت کے نعروں کے ساتھ شروع ہوا تھا، وہ بہت جلد ایک ایسی تھیوکریٹک حکومت کے قیام پر ختم ہوا جس نے اپنی بقا کے لیے ہر قسم کی مخالفت کو بے رحمی سے کچل دیا۔ اس نے صرف پرانے نظام کو ہی ختم نہیں کیا بلکہ ایک ایسا نیا نظام بنایا جس میں اقتدار مکمل طور پر ایک خاص مذہبی طبقے اور ان کے وفادار اداروں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اور یہ سب پڑھتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے کتاب قاری کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ جب کوئی انقلابی تحریک اقتدار میں آنے کے بعد اپنے تمام سابقہ اتحادیوں اور حریفوں کو منظم طریقے سے ختم کرنا شروع کر دے تو یہ خود اس انقلاب کی نوعیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اور آزادی کا وعدہ کرنے والی ایک تحریک اتنی جلدی اور اتنی مکمل طور پر کنٹرول کے نظام میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے؟